पेशे हिदमत है कहानी उमरू की मौत। उमरू ने पलटकर भागने की कोशिश की, मगर दूसरे लम्हे उसके जिस्म को एक जोरदार झटका लगा और वो काफी दूर तक पीछे घिसटता चला गया। उसके जिस्म के गिर्द रस्सियों का जाल लिपटा हुआ था। उमरू ने तेजी से रस्सियां हटाकर निकलने की कोशिश की, मगर बेसूद। जाल ने कुछ इस बुरी तरह से उसे जकड़ा हुआ था कि वो हाथ भी हिला नहीं सकता था। अब बताओ उमरू यार, तुम तो अपने आप को अय्यार जमा कहते थे, अब एक हकीर मच्छर की तरह मेरे सामने पड़े हो। तख्त पर बैठे हुए सींगों वाले आदमी ने तंजिया अंदाज में कहा। ये एक लहीम और शहीम इंसान था जो एक आंख से काना था और उस आंख पर उसने चमड़े की पट्टी बांधी हुई थी। उसके सर पर बैलों की तरह दो लंबे और मुड़े हुए सींग थे और उसका ऊपरी जिस्म नंगा था, मगर जिस्म पर इतने घने और लंबे बाल थे कि वो किसी पहाड़ी रीछ की नस्ल मालूम होता था। वो तख्त पर आलती पालती मारे बैठा था और उसके पीछे दो कवि हेकल हबशी हाथों में नंगी तलवारें लिए भूतों की तरह साकित खड़े थे। जाल का सिरा उस सींगों वाले आदमी के हाथ में था और वो बार बार उसे झटके दे रहा था। ए रीछ या बैल जादूगर, उमरू अब भी अय्यार जमा है, तुम ख्वाब में भी इस पर काबू नहीं पा सकते। उमरू ने बड़े मुतमईन लहजे में जवाब देते हुए कहा, अभी तुम में दमखम बाकी है, मगर सिर्फ चंद लम्हों के लिए। चंद लम्हों बाद जब तुम्हारा सर मेरे तख्त के सामने मौत का नाच कर रहा होगा, उस वक्त मैं तुम्हारी रूह से पूछूंगा कि तुम अय्यार जमा हो या एक हकीर इंसान। सींगों वाले जानवर ने खौफनाक अंदाज में कहकहा लगाते हुए कहा, मेरा सर मेरे जिस्म पर ही रहकर नाच सकता है, और तुम देखना कि मैं इस वक्त कैसा अच्छा नाचूंगा जब तुम इस तख्त पर राख के एक ढेर की सूरत में पड़े होगे। उमरो यार ने उसी तरह मुतमईन लहजे में जवाब दिया, बस बस, तुम्हारी जबान अब काबू से बाहर होती जा रही है, इसलिए मैं तुम्हारी मौत का फरमान जारी करता हूँ। मेरे हुक्म की तामील की जाए। सींगों वाले जादूगर ने कड़कदार लहजे में कहा, और उसका फिक्रा मुकम्मल होते ही दोनों हबशियों के जिस्मों में हरकत पैदा हुई और वह बड़े इत्मीनान से चलते हुए तख्त के पीछे से निकले और जाल में लिपटे हुए उमरू की तरफ बढ़ने लगे। अब भी वक्त है सींगों वाले जादूगर, अपना हुक्म वापस ले लो। उसके बदले में तुम्हारे साथ सिर्फ इतनी रायत कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें हलाक ना करूं और तुम्हारा तमाम कीमती सामान लेकर चुपचाप वापस चला जाऊं। उमरो यार ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, मौत को करीब आता देखकर तुम अपने होश खो बैठे हो। जादूगर ने हंसते हुए कहा। दोनों हबशी उसी तरह इत्मीनान से चलते हुए उमरू यार के दोनों तरफ आकर खड़े हो गए और फिर उन दोनों ने अपनी तलवारों की नोकें एक दूसरे के साथ टकराईं। हाल पर मौत की सी खामोशी तारी हो गई। हबशियों का अंदाज भी बेहद खौफनाक था। उनकी हरकत उस किस्म की थीं जैसे वो जिंदा इंसान ना हो बल्कि मशीनी हो। हुक्म की तामील हो। सींगों वाला जादूगर हलक के बल चीखा और उसके साथ ही हॉल में बैक वक्त 3 चीखें गूंज उठी। दोनों हबशियों ने बैक वक्त चीखते हुए पूरी कुव्वत से तलवारों के वार बंधे हुए उमरू के जिस्म पर किए और तीसरी चीख उमरू के हलक से निकली थी, दर्द में डूबी हुई मौत की चीख। एक बार फिर हबशियों ने चीख कर तलवारों का वार किया और इस बार उमरो यार के हलक से चीख भी ना निकल सकी और उसका जिस्म यूं फर्श पर तड़पने लगा जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है। और सींगों वाला जादूगर बड़े फातिहाना अंदाज में उमरू के तड़पने का तमाशा देख रहा था। और फिर हबशियों के तीसरे वार की नौबत ही ना आई और उमरो यार का तड़पता हुआ जिस्म साकित हो गया। वो खत्म हो चुका था। उसका सर उसके तन से जुदा कर दो, मैं इसका सर शहनशाह अफरासियाब की खिदमत में पेश करूंगा। सींगों वाले जादूगर ने हबशियों को हुक्म दिया और एक हबशी ने पूरी कुव्वत से तलवार का वार उमरू की गर्दन पर किया और उमरू का सर एक झटके से कटकर दूर जा गिरा। दूसरे हबशी ने अपनी तलवार को बिजली की सी तेजी से हरकत दी और उमरू का सर उसकी तलवार की नोक पर उठता हुआ ठीक सींगों वाले जादूगर के कदमों के करीब जा गिरा और सींगों वाले जादूगर के फातिहाना कहकहों से पूरा हॉल गूंज उठा। शहनशाह अफरासियाब दरबार आम में पहुंचा तो चारों तरफ से उसके इस्तकबाल के लिए बिगल बज उठे और मौसीकी की धीमी धीमी आवाज ने हॉल का माहौल बड़ा ख्वाबनाक बना दिया। शहनशाह के इस्तकबाल के लिए हॉल में मौजूद तमाम जादूगर और जादूगरनियां खड़ी हो गईं और फिर जैसे ही शहनशाह ने तख्त पर कदम रखा वो सब रुकू के बल झुक गए। शहनशाह अफरासियाब बड़े मगरूराना अंदाज में तख्त पर बैठ गया और फिर उसने अपना हाथ ऊंचा किया और रुकू के बल झुके हुए सब दरबारी सीधे खड़े हो गए। फिर जैसे ही शहनशाह ने हाथ नीचे किया वो सब एक झटके से अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। फिर मौसीकी की आवाज़ तेज़ होती चली गई और फिर एक छनाके से मौसीकी बंद हो गई। क्या तुम्हें मालूम है कि आज हमने दरबार आम क्यों मुनक्कद किया है? शहनशाह अफरासियाब ने गूंजदार लहजे में दरबारियों से मुखातिब होकर कहा।
शहंशाह बेहतर जानते हैं। सब दरबारियों ने बैक आवाज होकर जवाब दिया। तो फिर सुनो, ये एक अजीम खुशखबरी है। तुम जानते हो कि अमीर हमजा का खादमे खास उमरो यार, जिसने हम सबका नाटका बंद कर रखा था, जिसने हमें अब तक बेहद नुकसान पहुंचाया था और जिसने हमारे बेशुमार जादूगरों का खात्मा कर दिया था, मर चुका है। शहंशाह अफरासियाब ने फातिहाना लहजे में कहा और हॉल में मौजूद तमाम जादूगरों के मुंह हैरत की शिद्दत से खुले के खुले रह गए। उनके चेहरों से यूं मालूम हो रहा था जैसे उन्हें इस खबर पर यकीन न आया हो, और ये यकीन करने वाली बात भी नहीं थी। उमरो यार तो एक भूत की तरह उनके जहनों से चिमटा हुआ था। उसने अब तक इतने ताकतवर जादूगरों का खात्मा किया था कि वो सब हकीकतन उमरो यार से बेहद खौफजदा रहते थे। हम देख रहे हैं कि तुम्हें इस खबर पर यकीन नहीं आया। पहले हमें भी यकीन नहीं आया था। चुनाचे हमने किताब सामरी से तस्दीक की है और किताब सामरी ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि उमरो यार हलाक हो चुका है। शहंशाह अफरासियाब ने कहा, और उसकी बात सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बहुत से जादूगर तो खुशी के मारे उठकर नाचने लगे। किताब सामरी को वो कभी भी नहीं झुटला सकते थे, इसलिए उन्हें भी इस बात पर यकीन आ गया था कि वाकई दुनिया का यार तरीन इंसान खत्म हो चुका है। शहंशाह हजूर, उमरो यार का खात्मा किसने किया है? एक जादूगर ने शहंशाह से मुखातिब होकर कहा। उसे काला जादूगर ने खत्म किया है। शहंशाह ने जवाब दिया। काला जादूगर? शहंशाह की बात सुनकर सब चौंक पड़े, क्योंकि वो किसी काले जादूगर के नाम से भी वाकिफ नहीं थे। तुम हैरान क्यों हो रहे हो? ये इंतहाई खौफनाक और ताकतवर जादूगर है। ये सामरी जादूगर का खास शागिर्द है और उसने जब से जादू सीखा है ये जमीन की सबसे निचली तह में रहता है। उसके सर पर बैलों की तरह सींग हैं और उसके जिस्म पर रीछ की तरह घने बाल हैं। उसका जादू इंतहाई ताकतवर है और वो खुद भी सबसे ज्यादा दलेर और सबसे ज्यादा बहादुर है। सामरी जादूगर ने उसे खसूसी तौर पर हुक्म दिया था कि वो उमरो यार के खात्मे के लिए दुनिया की निचली तह से बाहर आए, और देखो वो कामयाब रहा है। अब वो उमरो यार का सर लेकर तिलिस्मे होशरुबा पहुंच रहा है। शहंशाह अफरासियाब ने जादूगरों को तफसील बताते हुए कहा, हैरत अंगेज खबर है शहंशाह। किताब सामरी की तस्दीक के बावजूद यूं लगता है जैसे ये खबर गलत हो। न जाने काला जादूगर ने किस तरह उमरो यार को हलाक किया होगा। काश हम उस मंजर को देख सकते। एक मुंह चढ़े जादूगर ने, जो शहंशाह अफरासियाब के करीब ही बैठा था, शहंशाह से मुखातिब होकर कहा, हाँ, तुम्हारी बात सुनकर मेरे दिल में भी ये शौक पैदा हुआ है और मैंने फैसला कर लिया है कि लाबते चैन को हुक्म दूं कि वो गुजरे हुए वाकयात मनाओन हमारे सामने पेश करे, ताकि हम भी देख सकें कि काला जादूगर ने उमरो यार को कैसे हलाक किया है। शहंशाह अफरासियाब ने कहा और उसके इस ऐलान को नकीबों ने पूरे तिलिस्मे होशरुबा में पुकार कर सुना दिया। चुनाचे तिलिस्मे होशरुबा के तमाम जादूगर एक बड़े मैदान में इकट्ठे हो गए जहां लाबते चैन मौजूद थी। शहंशाह अफरासियाब भी अपने दरबारियों समेत वहां पहुंच गया और फिर शहंशाह अफरासियाब ने लाबते चैन को हुक्म दिया कि वो गुज़श्ता तमाम वाकयात पूरी तफसील से पेश करे और कोई छोटे से छोटा वाकया भी बाकी न रहे। शहंशाह अफरासियाब का हुक्म मिलते ही बाअते चैन हरकत में आई और उसने अपने छोटे छोटे बाजू फिजा में फैला दिए और फिर जादूगरों के सामने हवा में एक बड़ा सा पर्दा तन गया और फिर यह पर्दा शीशा सामरी की तरह रोशन हो गया और पर्दे पर उमरो यार उछलता कूदता नजर आया। वो खुशी से उछलता हुआ अमीर हमजा के लश्कर से निकलकर जंगल की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। उमरो यार आज बेहद खुश था। एक कारनामे के एवज सरदार अमीर हमजा ने उसे इतना इनाम दिया था कि उसका दिल खुश हो गया था। उसका जी चाह रहा था कि वो खुशी से खूब नाचे, मगर लश्कर में नाचने से लोग उसका मजाक उड़ाते, इसलिए उसने लश्कर से बाहर निकलकर जंगल का रुख किया ताकि खूब अच्छी तरह जश्न मनाए और उसके साथ साथ जंबील में से वो इनाम निकालकर उसकी सही कीमत का अंदाजा लगाए। जंगल में दाखिल होकर खुशी से बेखुद होकर पहले तो उमरो यार दिल भरकर नाचता रहा, फिर थक कर वो एक दरख्त से टेक लगाकर बैठ गया। उसने बगल से जंबील उतार कर सामने रख ली और जंबील में से हीरों और कीमती जवाहरात के बेशुमार हार, सोने की डलियों से भरी हुई थैलियां निकाल कर अपने सामने रखने लगा। जैसे जैसे थैलियां बाहर आती, खुशी के मारे उसका रंग सुर्ख होता जाता। वो सोच रहा था कि अब वो इतना अमीर और रईस बन चुका है कि सरदार अमीर हमजा के अलावा और कोई अमीर या रईस दौलत में उसका मुकाबला नहीं कर सकता। फिर उसने थैलियां खोलकर सोने की डलियों को गिनना शुरू कर दिया। वो अपनी दौलत के शुमार में इतना मस्त था कि उसे अपने इर्द गिर्द का होश ही नहीं रहा था। उसकी जंबील उसके करीब ही घास पर रखी हुई थी कि अचानक एक हल्का सा धमाका हुआ और एक बंदर उसी दरख्त से नीचे कूदा
جس کے تنے کے ساتھ عمرو یار ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ بندر جس آمد میں کافی بڑا تھا، اس کا باقی جسم تو گہرے سرخ رنگ کا تھا، مگر منہ توے کی طرح سیاہ تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور یوں لگتا تھا جیسے آنکھوں سے شعلے سے نکل رہے ہوں۔ بندر نے زمین پر گرتے ہی زنبیل پر جھپٹا مارا اور پھر ایک زبردست چھلانگ لگا کر وہ ایک بڑے درخت پر چڑھتا چلا گیا۔ ارے ارے میری زنبیل! عمرو یار زنبیل کو جاتے دیکھ کر بوکھلا کر بندر کے پیچھے دوڑا، مگر بندر اس بڑے سے درخت پر بڑے اطمینان سے زنبیل پنجے میں پکڑے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی سرخ اور خوفناک آنکھیں عمرو یار پر جمی ہوئی تھیں۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس کی بے بسی کو دلچسپی سے دیکھ رہا ہو۔ ارے سیارو، بندر کی اولاد، میری زنبیل نیچے پھینک دے ورنہ، عمرو یار نے بندر کو ڈانٹتے ہوئے کہا، مگر جواب میں بندر نے دانت نکال دیے، جیسے کہہ رہا ہو کہ اگر ہمت ہے تو زنبیل چھین لو۔ اب تو عمرو یار دل ہی دل میں بے حد سٹ پٹایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ بندر کا پیچھا نہیں کر سکتا، اور اگر بندر زنبیل لے کر غائب ہو گیا تو وہ بے موت مارا جائے گا، کیونکہ اس کی عیاری کا تمام سامان تو اسی زنبیل میں تھا۔ آخر اس نے بندر کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی کمر سے تیروں سے بھرا ہوا ترکش اور کمان موجود تھی، چنانچہ اس نے بڑی آہستگی سے کمان اتاری اور پھر ایک بڑا سا تیر نکال کر کمان میں جوڑنے لگا۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں بندر بدک کر بھاگ نہ جائے، مگر خلاف توقع بندر بڑی اطمینان سے بیٹھا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ عمرو یار نے تیر کمان میں جوڑا اور پھر بندر کا نشانہ لے کر پوری قوت سے تیر چلا دیا، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تیر جیسے ہی بندر کے قریب پہنچا، خود بخود اس کا رخ بدل گیا اور وہ مڑ کر ایک اور درخت کے تنے میں جا لگا۔ عمرو یار نے جھنجھلا کر دوسرا تیر مارا، مگر اس کا بھی وہی حشر ہوا، حتیٰ کہ اس کا تمام ترکش خالی ہو گیا، مگر ایک تیر بھی بندر کو نہیں لگ سکا۔ بندر اسی طرح اطمینان سے درخت پر بیٹھا اس کا منہ چڑھاتا رہا۔ اب تو عمرو یار بری طرح گھبرا گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس نامراد بندر سے اپنی زنبیل کس طرح واپس لے۔ آخر جب اس کا کچھ بس نہ چل سکا تو جھنجھلاہٹ میں وہ بندر کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا۔ میرے پیارے بندر، تم بہت اچھے بندر ہو، خوبصورت اور حسین بندر، تم یقیناً بندروں کے شہزادے ہوگے اور تمام دنیا کی بندریاں تم پر عاشق ہو جاتی ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ تم بڑے رحم دل بھی ہو۔ مجھ پر رحم کرو اور میرا یہ تھیلا مجھے واپس کر دو۔ میں تمام عمر تمہارا احسان مند رہوں گا اور دنیا کے تمام بندروں کے سامنے تمہاری تعریف کرتا رہوں گا۔ عمرو یار نے بندر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس کی تعریف کرتے ہوئے بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا، تمہاری زنبیل تمہیں صرف ایک شرط پر مل سکتی ہے عمرو یار۔ اچانک بندر نے انسانی آواز میں جواب دیا اور عمرو یار اسے انسانی آواز میں بولتا سن کر حیرت کے مارے اچھل پڑا۔ ارے تم تو انسانوں کی طرح بول رہے ہو، کون ہو تم اور کیا شرط ہے تمہاری؟ عمرو یار نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں بھی کسی زمانے میں تمہاری طرح ایک انسان تھا، انتہائی خوبصورت اور حسین، اور پھر ایک جادوگر کے ساتھ میرا مقابلہ ہو گیا۔ میں اس مقابلے میں شکست کھا گیا اور اس جادوگر نے انتقامی طور پر مجھے بندر بنا دیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک میں ایسے آدمی کی تلاش میں تھا جو اس جادوگر کا خاتمہ کر کے مجھے اپنی اصلی حالت میں لے آئے۔ پھر میں نے تمہاری تعریفیں سنی اور تمہیں تلاش کرتا ہوا یہاں تک آ گیا۔ مجھے تمہاری فطرت کا پوری طرح اندازہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم دنیا کے سب سے بڑے عیار ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا میں سب سے زیادہ لالچی انسان بھی ہو، اور تمہاری عیاری کا زیادہ دار و مدار اسی تھیلے میں ہے۔ چنانچہ میں نے تمہارا تھیلا اٹھا لیا ہے تاکہ تمہیں مجبور کر سکوں کہ تم میری خاطر اس جادوگر سے مقابلہ کرو۔ بندر نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، او تو یہ بات ہے، مگر تم نے میری زنبیل اٹھانے کی ضرورت کیوں سمجھی؟ تم ویسے ہی مجھے کہہ دیتے تو میں تمہاری خاطر اس جادوگر کا مقابلہ کر لیتا، بھلا یہ بھی کوئی بات ہے؟ عمرو یار نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، مجھے معلوم ہے کہ تم بہت بڑے عیار ہو، اس لیے میرے ساتھ عیاری نہ کرو، اور اگر تم نے اپنی زنبیل واپس لینی ہے تو مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اس جادوگر سے مقابلہ کرو گے، ورنہ دوسری صورت میں یہ زنبیل لے کر میں خود اس کے مقابلے پر چل پڑوں گا۔ بندر نے جواب دیا، ارے ارے ایسا نہ کرنا، میرا وعدہ میرے باپ کا بھی وعدہ، میں ضرور اس جادوگر سے مقابلہ کروں گا۔ لاؤ میری زنبیل مجھے واپس کر دو، میری دولت یوں ہی زمین پر بکھری پڑی ہے، ایسا نہ ہو کہ ڈاکو آ کر میرا سب کچھ لوٹ لیں۔ عمرو یار نے الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ ایک بار یہ زنبیل مجھے واپس کر دے، پھر میں دیکھوں گا کہ یہ کیا کر سکتا ہے۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں اس نامراد بندر کی خاطر جادوگروں سے مقابلہ کرتا پھروں؟ نہیں، پہلے تم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کی قسم کھا کر کہو کہ تم اس جادوگر کا خاتمہ کرو گے، پھر میں یہ زنبیل تمہیں واپس کر دوں گا۔ بندر بھی بے حد چالاک تھا، اس نے بھی عمرو یار کو پوری طرح پابند کرنا چاہا،
अब उमरो यार फंस गया था। उसे मालूम था कि अगर उसने कुरान मजीद की कसम उठा ली तो उसे हर कीमत पर यह कसम पूरी करनी पड़ेगी, और कसम उठाए बगैर उसे उसकी जंबील वापस नहीं मिल सकती थी। चुनाचे मजबूरन उसे कसम उठानी पड़ी। शुक्रिया उमरो यार, बेहद शुक्रिया। अब मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि यह जादूगर बेहद मालदार है, इतना मालदार कि पूरे तिलिस्मे होशरुबा की दौलत भी अगर इकट्ठी कर ली जाए तब भी उस जादूगर के पास इससे ज्यादा दौलत है। जब तुम उसका खात्मा करोगे तो ये तमाम दौलत तुम्हारी मलकियत बन जाएगी, और तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि तुम कितने मालदार हो जाओगे। बंदर ने कहा, और उमरो यार की लालची तबीयत को सुकून आ गया कि चलो जादूगर से मुकाबले का कोई मुआवजा तो मिलेगा। उसी लम्हे बंदर ने जमील नीचे फेंक दी और उमरो यार ने बेचैन होकर उसे हवा में ही झपट लिया, और फिर वो तेजी से वापस उस दरख्त की तरफ बढ़ा जिसके नीचे हीरे जवाहरात के हार और सोने की डलियों से भरी हुई थैलियां पड़ी हुई थी। और फिर उसने फुर्ती से ये तमाम दौलत अपनी जंबील में डालनी शुरू कर दी। इस काम से फारिग होकर उसने इत्मीनान से जंबील अपनी बगल में लटकाई और फिर बंदर से मुखातिब होकर कहने लगा, हाँ अब बताओ कहाँ है ये मालदार जादूगर जिसकी बेशुमार दौलत मेरा इंतजार कर रही है। उस जादूगर का नाम काला जादूगर है, और वो यहाँ से 20 कोस दूर तिलिस्मे 1000 शक्ल में रहता है। यहाँ से 20 कोस दूर एक पहाड़ी है जिसकी चोटी पर सिर्फ एक सुर्ख रंग का दरख्त है। उस पहाड़ी में एक गार का धाना है। उसकी निशानी ये है कि गार के धाने पर एक बड़े से स्याह रंग के सांप का मुजस्मा कुंडली मारे हुए है। ये गार तिलिस्मे 1000 शक्ल का धाना है। यहाँ से तिलिस्म 1000 शक्ल शुरू होता है जिसके 3 दर्जे हैं। उस तिलिस्म को फतह करने के बाद ही तुम काले जादूगर तक पहुंच सकते हो। बंदर ने उसे तफसील बताते हुए कहा, कोई बात नहीं, चाहे ये तिलिस्म 1,00,000 शक्ल बल्कि 1 करोड़ शक्ल हो, मेरे सामने ऐसे तिलिस्म कोई हैसियत नहीं रखते। बस इतना बता दो कि क्या तुम सच कह रहे हो कि काला जादूगर बेहद दौलतमंद है। उमरो यार ने लापरवाह से लहजे में पूछा। तो ठीक है, फिर कमर हिम्मत बांधो, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बंदर ने कहा। चूंकि उमरो यार कसम उठा बैठा था इसलिए अब कसम पूरी करना जरूरी थी, और बंदर ने दौलत का लालच देकर उसके इरादे में पुख्तगी पैदा कर दी थी। इसलिए वो सीधा उस पहाड़ी की तरफ चल पड़ा जिसकी गार से तिलिस्म 1000 शक्ल शुरू होता था। ये एक इंतहाई खूबसूरत बाग था जिसमें हर तरफ मोर नाचते फिरते थे। पानी की जगह इतर के फवारे चल रहे थे। खूबसूरत परिंदे एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर उड़ते फिर रहे थे। एक तरफ खूबसूरत आबशार गुनगुना रही थी। खूबसूरत कनीजें झुरमट की शक्ल में जगह जगह नाच रही थी। गर्ज ये कि एक अर्जी जन्नत थी जिसकी खूबसूरती बेमिसाल और लासानी थी। उस बाग के एक दरमियानी किते में हीरे जवाहरात से मुज़य्यन एक खूबसूरत तख्त पर एक इंतहाई बदसूरत शख्स बैठा हुआ था। यूं लगता था जैसे जन्नत में शैतान घुस आया हो। उसका जिस्म लिबास से बेनियाज था, मगर उसके जिस्म पर इतने घने बाल थे कि खाल नजर ही नहीं आ रही थी। वो बिल्कुल पहाड़ी रीछ लग रहा था। और एक हैरत अंगेज बात यह थी कि उसके सर पर बैलों की तरह 2 बड़े बड़े और मुड़े हुए सींग भी थे जो उसके सर में से निकले हुए थे। वो हाथ में सोने का एक जाम लिए हुए था जिसमें दुनिया की सबसे कीमती शराब मौजूद थी, और वो मजे ले लेकर उसके घूंट भर रहा था। जैसे ही जाम खाली होता, करीब खड़ी हुई एक खूबसूरत कनीज सोने की सुराही से जाम दोबारा भर देती। ये काला जादूगर था, दुनिया का सबसे खतरनाक जादूगर, जिसे सामरी जादूगर ने बतौर खास उमरो यार के खात्मे के लिए मुकर्रर किया हुआ था। काला जादूगर जमीन की सबसे निचली तह में रहता था, मगर उमरो यार के खात्मे के लिए वो आर्जी तौर पर जमीन के ऊपर आ गया था, और उसने उमरो यार की पुरस्रार ताकतों और अय्यारी के खात्मे के लिए एक तिलिस्म 1000 शक्ल तश्कील दिया था जिसके 3 दर्जे थे। पहले दर्जे में एक वादी आती थी जिसमें हर तरफ आग के दरिया बहते थे। यहाँ बड़े बड़े उकाब हर वक्त मौजूद रहते थे जो उस दर्जे में दाखिल होने वाले को अपने बड़े बड़े पंजों में झपट लेते और फिर उन्हें उठाकर आग के दरिया में डाल देते। उसके साथ साथ यहाँ फिजा में बेशुमार सिपाही उड़न कालीनों पर गश्त करते रहते थे जो ऐसे इंसानों पर तिलिस्मी तीरों की बारिश कर देते, और जिस शख्स को वो तीर लग जाता उसका जिस्म मफलूज हो जाता और वो कोई जद्दोजहद ना कर सकता था। इस तरह वो आग के दरिया में गिरते ही जलकर राख हो जाता। ये तिलिस्म 1000 शक्ल का पहला दर्जा था। दूसरा दर्जा उससे भी ज्यादा खतरनाक था। उसमें बड़े बड़े अजदहे, सांप और बिच्छुओं की कसरत थी जिनकी खौफनाक फनकारों से आसमान गूंजता रहता था। उन अजदहों के मुंह से मुसलसल शोले निकलते रहते थे और ये शोले पूरी वादी को घेर लेते। चुनाचे कोई भी शख्स जैसे ही उस दर्जे में दाखिल होता वो जलकर राख हो जाता। उस दर्जे से बच निकलने की कोई सूरत ही नहीं थी। और उसके बाद तीसरा दर्जा आता था। तीसरे दर्जे में काला जादूगर खुद रहता था
اور ظاہر ہے کہ یہاں آنے کے بعد کالے جادوگر کے پنجے سے نکل جانا ناممکن تھا۔ کالے جادوگر نے یہ طلسم ہزار شکل عمرو یار کے خاتمے کے لیے قائم کیا تھا، مگر اب سوال یہ تھا کہ عمرو یار طلسم ہزار شکل میں کیسے آئے، کیونکہ جب تک وہ اس طلسم میں داخل نہ ہو جاتا کالا جادوگر کا جادو اس پر اثر نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لیے کالے جادوگر نے ایک جادو کا بندر بنا کر بھیجا تاکہ وہ کسی بھی طرح لالچ دے کر اور قسم دے کر عمرو یار کو اس طلسم میں لے آئے۔ جادو کے بندر کو گئے ہوئے کئی دن گزر چکے تھے اور کالا جادوگر اس کا شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ پھر کالے جادوگر نے جیسے ہی شراب کا جام خالی کیا، اس کے تخت کے سامنے کی زمین پھٹی اور اس میں سے وہی سیاہ چہرے والا بندر باہر آ گیا۔ آؤ سیارو بندر، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، کیا تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے؟ کالے جادوگر نے اشتیاق بھرے لہجے میں بندر سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ہاں سردار، میں کامیاب لوٹا ہوں۔ عمرو یار طلسم ہزار شکل میں داخل ہونے کے لیے چل پڑا ہے، سیاہ چہرے والے بندر نے جواب دیا، اور پھر اس نے پوری تفصیل سے تمام واقعہ بتا دیا کہ اس نے کس طرح عمرو یار کی زنبیل اٹھا کر اسے قسم کھانے پر مجبور کیا ہے، اور پھر کس طرح اسے لالچ دے کر طلسم ہزار شکل کی طرف روانہ کیا ہے۔ کالا جادوگر یہ سب کچھ سن کر بے حد خوش ہوا۔ اسے یقین تھا کہ ایک بار عمرو یار طلسم ہزار شکل میں داخل ہو گیا تو پھر اس کا بچ نکلنا ناممکن ہوگا۔ چنانچہ کالے جادوگر نے بندر کو تو غائب کر دیا اور پھر منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر زور سے پھونکا تو اسے طلسم ہزار شکل کا پہلا درجہ نظر آنے لگا۔ وہ اپنی آنکھوں سے عمرو یار کا حشر دیکھنا چاہتا تھا۔ عمرو یار غار کے دہانے پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یہ ایک وسیع غار تھی جو اندر سے بڑی صاف ستھری نظر آ رہی تھی۔ غار کے دہانے پر ایک خوفناک سانپ کا مجسمہ بھی موجود تھا۔ عمرو یار سمجھ گیا کہ یہی طلسم ہزار شکل کا دہانا ہے۔ اس نے غار کے دہانے پر کھڑے ہو کر کچھ سوچا اور پھر زنبیل میں ہاتھ ڈال کر چادر سلیمانی نکال کر اپنے اوپر اوڑھ لی۔ اس چادر کی یہ خاصیت تھی کہ اسے اوڑھنے کے بعد وہ کسی کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ چنانچہ چادر اوڑھ کر اس نے بسم اللہ پڑھ کر غار کے دہانے میں قدم رکھ دیا۔ جیسے وہ 2 قدم اندر گیا، اس کی پشت پر ہلکی سی سرسراہٹ کی آواز پیدا ہوئی۔ اس نے تیزی سے مڑ کر دیکھا تو غار کا دہانا ایک چٹان سے بند ہو چکا تھا اور سیاہ سانپ کا مجسمہ اب دروازے کی جگہ پر نظر آ رہا تھا۔ سانپ کی آنکھوں سے روشنی کی تیز شعائیں نکل رہی تھیں جسے پوری غار جگمگا رہی تھی۔ بہت بہت شکریہ سیاہ سانپ، کم از کم اندھیرا تو دور ہوا، عمرو یار نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اطمینان سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ غار خاصی طویل تھی، اتنی طویل کہ تقریباً 1 گھنٹے تک چلنے کے باوجود ابھی غار کا دوسرا دہانا نہیں آیا تھا۔ عمرو یار کو چلتے ہوئے ابھی مزید کچھ دیر ہوئی تھی کہ وہ اچانک ٹھٹک کر رک گیا۔ اسے سامنے سے سائیں سائیں کی تیز آواز سنائی دی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی خوفناک طوفان غار کی دیواروں سے سر ٹکرا رہا ہو۔ ابھی وہ اسی آواز کی نوعیت کے بارے میں غور کر رہا تھا کہ اچانک اس کے جسم سے تیز ہوا کا جھونکا ٹکرایا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا وہ ہوا کے شدید طوفان میں گر گیا۔ اس کے جسم پر لپٹی ہوئی چادر کھل کر اڑنے لگی۔ یوں لگتا تھا جیسے ہوا کا یہ طوفان اس کی چادر اسے چھیننے کی سر توڑ کوشش کر رہا ہو، اور عمرو یار نے بڑی مشکل سے چادر کو سنبھالا۔ اب چادر اوڑھنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طوفان میں وہ چادر سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے، اس لیے اس نے کوشش کر کے چادر کو دوبارہ زنبیل میں ٹھونسا اور پھر غار کی دیوار کا سہارا لے کر آگے بڑھنے لگا۔ مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ چادر زنبیل میں ڈالتے ہی طوفان کا زور ٹوٹ گیا اور پھر آہستہ ہوتے ہوتے بالکل ہی رک گیا۔ عمرو یار ایک بار پھر چونک پڑا کیونکہ سامنے ہی غار کا دوسرا دہانا نظر آ رہا تھا۔ عمرو یار غار کے دہانے پر آ کر رک گیا۔ اس نے بڑے محتاط انداز میں باہر سر نکال کر دیکھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ طلسم ہزار شکل کیا ہوتا ہے، مگر دوسری طرف ایک بے برگو یا وادی دیکھ کر اس نے برا سا منہ بنایا اور پھر اس نے غار کے باہر قدم رکھ دیا۔ یہ ایک کافی بڑی وادی تھی جس میں دور تک چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں پھیلی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ اس وادی میں اسے دور دور تک کوئی زی روح نظر نہیں آ رہا تھا۔ عمرو بھی وہیں کھڑا وادی کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے سر پر زناٹے کی تیز آواز سنائی دی، اور دوسرے لمحے اسے اپنے کاندھوں پر تیز چبھن کا احساس ہوا اور اس کے قدم زمین سے اٹھتے چلے گئے۔ عمرو نے چونک کر دیکھا اور پھر خوف اور حیرت کے مارے اس کا خون خشک ہو گیا۔ ایک بہت بڑا عقاب اسے اپنے پنجوں میں دبائے آسمان کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا۔ اس کے پنجوں کی گرفت خاصی مضبوط تھی اور عمرو یار کو اپنے کندھوں میں درد کی تیز ٹیسیں محسوس ہو رہی تھیں۔ عقاب عمرو یار کو لیے خاصی بلندی پر آ گیا۔ اب اس کا رخ وادی کی طرف تھا۔ عمرو یار نے دیکھا کہ وہاں اس جیسے بے شمار عقاب فضا میں اڑتے پھر رہے ہیں۔ عمرو یار نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ وہ خنجر سلیمانی نکال کر اس عقاب کا خاتمہ کر دے، مگر پھر یہ سوچ کر رک گیا کہ اتنی بلندی سے نیچے گرنے سے اس کی ہڈیاں سرما بن جائیں گی۔
اور پھر عقاب اسے لیے وادی کے دوسرے کنارے کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا۔ عمرو یار نے سوچا کہ یہ بھی اچھا ہوا، ورنہ اسے پیدل چل کر یہ ویران وادی پار کرنی پڑتی، اس لیے وہ خاموشی سے اس کے پنجوں میں دبا اڑتا چلا گیا۔ وادی کے تقریباً وسط میں پہنچ کر عقاب کی رفتار کم ہوئی اور وہ نیچے اترنے لگا، اور اسی لمحے جب عمرو یار کی نظر نیچے پڑی تو خوف کے مارے اس کا دم خشک ہو گیا۔ وادی کے درمیان میں ایک بہت وسیع اور عریض دریا بہہ رہا تھا، مگر یہ آگ کا دریا تھا جس میں سے نکلنے والے شعلے کافی بلندی تک اٹھ رہے تھے، اور عقاب کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اسے اسی آگ کے دریا میں پھینکنا چاہتا ہے۔ عمرو یار نے سوچا کہ اب اسے کوئی نہ کوئی ترکیب کرنی پڑے گی، ورنہ وہ اس خوفناک دریا میں گر کر راکھ ہو جائے گا۔ اب دریا کافی نزدیک آ گیا تھا اور آگ کی حدت عمرو یار کو بھی محسوس ہونے لگ گئی تھی۔ اب عمرو یار کوئی ترکیب سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اسے آسمان پر ایک اڑن قالین نظر آیا، جس پر سرخ رنگ کا لباس پہنے بڑی بڑی مونچھوں والا جادوگر سوار تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کمان تھی جس میں تیر لگا ہوا تھا۔ قالین کا رخ عمرو یار کی طرف تھا۔ اب عمرو یار کافی نیچے آ چکا تھا، اور پھر عین اس وقت جب کہ وہ دریا سے تقریباً 50-60 گز اوپر تھا، عقاب نے اسے چھوڑ دیا، اور عین اسی لمحے جادوگر نے بھی تیر چھوڑ دیا، اور تیر سیدھا آگ کے دریا میں گرتے ہوئے عمرو یار کی طرف بڑھا۔ اب عمرو یار کو اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی، مگر اس نے اپنی جان بچانے کے لیے آخری حربہ آزمانے کا فیصلہ کر لیا، اور زنبیل میں سے چاندی کی ایک گولی نکال کر اپنے منہ میں ڈال لی۔ کالے جادوگر نے دیکھا کہ غار کے دہانے کے باہر ایک لمبے قد کا دبلا پتلا سا شخص کھڑا تھا، جس کی بغل میں ایک تھیلا لٹکا ہوا تھا۔ اس نے سرخ رنگ کی قبا پہنی ہوئی تھی، اس کی ٹھوڑی پر لمبی سی داڑھی تھی، اس کی مونچھیں بھی داڑھی جتنی ہی لمبی تھی۔ اس نے سر پر بڑی سی پگڑی باندھ رکھی تھی، اور پیروں میں پرانی طرز کے جوتے تھے۔ تو یہ ہے عمرو یار، کالے جادوگر نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے عمرو یار غار میں داخل ہو گیا۔ کالے جادوگر نے اپنا ہاتھ ہلایا، اور اس کے ہاتھ ہلاتے ہی غار کا دہانا بند ہو گیا، اور سیاہ سام کا مجسمہ اندر کی طرف آ گیا تھا۔ پھر کالے جادوگر نے عمرو یار کو تھیلے سے کچھ نکالتے ہوئے دیکھا، اور دوسرے لمحے وہ بری طرح چونک پڑا جب اس نے دیکھا کہ عمرو یار اچانک غائب ہو گیا تھا اور غار خالی نظر آ رہی تھی۔ ارے یہ کہاں گیا؟ کالے جادوگر نے چونک کر کہا، اور پھر اس نے زور سے تالی بجائی۔ دوسرے لمحے زمین سے ایک سنہری مچھلی نمودار ہوئی۔ سنہری مچھلی، یہ عمرو یار کہاں غائب ہو گیا ہے؟ جلدی بتاؤ، کالے جادوگر نے سنہری مچھلی سے مخاطب ہو کر کہا۔ سردار، عمرو یار نے اپنے جسم کے گرد چادر سلیمانی اوڑھ لی ہے، اب جب تک وہ یہ چادر نہیں اتارے گا کوئی شخص اسے دیکھ نہیں سکتا، سنہری مچھلی نے جواب دیا۔ تو یہ بات ہے، ہم اسے یہ چادر چھین لیتے ہیں، کالے جادوگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس نے ایک بار پھر زور سے تالی بجائی۔ تالی بجتے ہی سنہری مچھلی دوبارہ زمین میں غائب ہو گئی۔ کالے جادوگر نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر زور سے پھونک ماری، اور پھونک مارتے ہی غار کے دہانے میں ہوا کا ایک زبردست طوفان پیدا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد ہی اس طوفان نے عمرو یار کو گھیر لیا، اور پھر وہ کالا جادوگر کو کچھ کچھ نظر آنے لگا۔ کالے جادوگر کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی، اور پھر چند لمحوں بعد عمرو یار دوبارہ نظر آنے لگا۔ وہ کسی چیز کو دوبارہ تھیلے میں ڈالنے کی بڑی جدوجہد کر رہا تھا، اور پھر وہ غار کی دیوار کا سہارا لے کر آگے بڑھنے لگا۔ اب ٹھیک ہے، کالے جادوگر نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ایک بار پھر پھونک ماری، اور غار میں موجود ہوا کا طوفان ختم ہو گیا، اور عمرو یار بڑے اطمینان سے آگے بڑھنے لگا۔ اب وہ غار کے دہانے تک پہنچ گیا تھا۔ ذرا غار سے باہر آ جاؤ بیٹے، پھر میں دیکھوں گا کہ تم کتنے بڑے عیار ہو، کالے جادوگر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اسی لمحے عمرو یار نے غار سے باہر قدم رکھا اور غور سے وادی کو دیکھنے لگا۔ کالا جادوگر اب عقاب کے حملے کا انتظار کرنے لگا، اور پھر اسے دور سے ایک عقاب عمرو یار پر جھپٹتا نظر آیا، اور چند لمحوں بعد اس نے عمرو یار کو عقاب کے پنجوں میں اٹھتے ہوئے دیکھا۔ عقاب کا رخ آگ کے دریا کی طرف تھا، اور پھر تھوڑی دیر بعد عقاب اسے لے کر آگ کے دریا پر پہنچ گیا اور عمرو یار کو لیے نیچے اترنے لگا۔ اسی لمحے اڑن قالین پر موجود تیر انداز جادوگر بھی وہاں پہنچ گیا، اور پھر جیسے ہی عقاب نے عمرو یار کو آگ کے دریا میں پھینکا، تیر انداز نے عمرو یار کا نشانہ لے کر تیر چھوڑ دیا۔ لو سامری جادوگر، عمرو یار کا خاتمہ سمجھو، کالے جادوگر نے فاتحانہ انداز میں کہا، اور پھر عمرو یار کی موت کا تماشا دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ مگر دوسرے لمحے وہ بری طرح چونک پڑا جب اس نے دیکھا کہ عمرو یار کے جسم نے ایک زوردار جھٹکا کھایا، اور تیر انداز کا تیر اس کے سر کے اوپر سے گزرتا چلا گیا۔ اور نہ صرف یہ کہ عمرو یار تیر سے بچ گیا، بلکہ اس نے ایک اور جھٹکا کھایا، اور پھر اس کا جسم فضا میں اٹھتا ہوا آگ کے دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا تھا، اور وہ آگ کے دریا کے کنارے پر صحیح سلامت کھڑا آنکھیں پٹپٹا رہا تھا۔
کالا جادوگر سوچنے لگا کہ آخر ایسا کس طرح ہوا، امرو یار کیسے اس حملے سے بچ گیا، اور پھر اس نے امرو یار کو منہ سے چاندی کی ایک چھوٹی سی گولی نکالتے ہوئے دیکھا۔ امرو یار نے گولی دوبارہ زنبیل میں ڈال لی، اور پھر اس نے زنبیل میں سے ایک جوتوں کی جوڑی اور ایک تلوار نکالی، اور اپنے جوتے اتار کر اس نے زنبیل میں ڈالے اور زنبیل میں سے نکالے ہوئے جوتے پہن لیے اور تلوار ہاتھ میں پکڑ لی۔ یہ جوتے پہنتے ہی امرو یار کا جسم ہوا میں اٹھنے لگا، اور پھر وہ کسی پرندے کی طرح فضا میں اڑنے لگا۔ آسمان پر اڑنے والے عقاب ایک بار پھر امرو یار پر جھپٹنے کے لیے پر تولنے لگے، اور پھر کالا جادوگر کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک عقاب نے امرو یار پر جھپٹا مارا، مگر اس بار امرو یار ہوشیار تھا۔ جیسے ہی عقاب نزدیک آیا، اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلوار بجلی کی سی تیزی سے لہرائی، اور جیسے ہی تلوار عقاب کے جسم سے ٹکرائی ایک دھماکہ ہوا اور عقاب غائب ہو گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے فضا میں عقابوں اور امرو یار کے درمیان خوفناک جنگ شروع ہو گئی۔ امرو یار اپنی عجیب و غریب تلوار کے ذریعے عقابوں کا خاتمہ کرتا جا رہا تھا۔ یہ اس طلسم کے تمام عقاب ختم کر دے گا، مجھے اس کا کوئی بندوبست کرنا چاہیے، کالے جادوگر نے غصے سے چینکتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے زور سے چینک کر کہا، طلسم عقابوں، مل کر اس پر حملہ کر دو اور فضا میں ہی اس کی بوٹیاں اڑا دو۔ کالے جادوگر نے چینک کر عقابوں کو حکم دیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے فضا میں موجود سینکڑوں عقاب بیک وقت امرو یار پر جھپٹ پڑے، اور امرو یار بیچارہ تلوار چلاتا ہی رہ گیا، اور عقابوں نے مل کر اسے پنجوں میں جکڑ لیا، اور اب وہ ایک بار پھر اسے لیے ہوئے آگ کے دریا کی طرف بڑھنے لگے۔ ارے کم بختو، اس کا خاتمہ یہیں کر دو، کالے جادوگر نے چینک کر کہا، مگر عقابوں میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہوئی، اور وہ اسے اسی طرح اٹھائے آگ کے دریا کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ دراصل کالا جادوگر طلسم کا درجہ بناتے وقت جو طے کر چکا تھا، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ پورا طلسم ختم ہو کر نیا نہ بنایا جاتا۔ چلو کوئی بات نہیں، اب میں دیکھوں گا کہ امرو یار تیروں سے کیسے بچتا ہے، کالے جادوگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر جیسے ہی عقاب امرو یار کو لیے آگ کے دریا پر پہنچے، اسی لمحے بے شمار اڑن قالین فضا میں نمودار ہوئے۔ ہر قالین پر ایک ایک جادوگر تیر کمان سنبھالے موجود تھا، اور پھر جیسے ہی عقابوں نے اپنے پنجے چھوڑے، تمام تیر اندازوں نے امرو یار کا نشانہ لے کر تیر چھوڑ دیے، اور امرو یار کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ تیروں کی بارش میں گر گیا ہو۔ اس نے پھرتی سے زنبیل میں سے دوبارہ چاندی کی گولی نکالنی چاہی، مگر بے سود۔ اس سے پہلے کہ وہ گولی نکالتا، بے شمار تیر اس کے جسم میں گھستے چلے گئے۔ اس کے حلق سے ایک چینخ نکلی، اور پھر وہ سر کے بل آگ کے دریا میں گرتا چلا گیا۔ پہلی بار تو امرو یار چاندی کی گولی کی وجہ سے آگ کے دریا سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر اس بار اس کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوئی، اور وہ سینکڑوں تیروں کا شکار ہو کر آگ میں گرتا چلا گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن پر تاریکی سی چھا گئی۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلی اور اسے اپنے ارد گرد روشنی کا احساس ہوا تو وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ دماغ پر فوراً ہی سینکڑوں کعبوں کی یلغار اور سینکڑوں تیر جسم میں گھستے ہوئے کی تصویر صاف نظر آنے لگی، اور پھر اسے یاد آ گیا کہ وہ آگ کے اس خوفناک دریا میں سر کے بل گرا تھا، اور اسی دوران اس کے ذہن پر تاریکی چھا گئی۔ امرو یار نے اب چونک کر اپنے جسم کو دیکھا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کا جسم کسی بھی جگہ سے نہیں چلا تھا، اور وہ ٹھیک ٹھاک تھا۔ اب اس نے اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھا تو یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے فرش پر وہ پڑا ہوا تھا۔ کمرہ ہر قسم کے ساز و سامان سے خالی تھا۔ ابھی وہ سوچ رہا تھا کہ وہ آگ کے دریا میں گر کر کہاں پہنچ گیا ہے کہ کمرے کا دروازہ کھلا، اور پھر ایک سنہری داڑھی والا بوڑھا اندر داخل ہوا۔ امرو یار، تمہاری خوش قسمتی تھی کہ میں وقت پر پہنچ گیا اور تم آگ میں جلنے سے بچ گئے، بوڑھے نے امرو یار کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ مگر بابا جی، تم کون ہو اور تم نے مجھے آگ کے دریا سے کیسے بچایا ہے؟ امرو یار نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ امرو یار، جس جگہ کالے جادوگر نے یہ طلسم بنایا ہے اس وادی پر اس سے پہلے میری حکومت تھی، اور میں بھی ایک جادوگر ہوں، مگر ایسا جادوگر جو اپنے جادو سے مظلوموں کی مدد کرتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کرتا۔ میں چونکہ کالا جادوگر سے کم طاقتور ہوں، اس لیے مجبوراً مجھے خاموش رہنا پڑا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ یہ تمام طلسم تمہاری خاطر تیار کیا گیا ہے، اس لیے میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ نہ صرف تمہیں بچانے کی کوشش کروں گا بلکہ تمہیں وہ راز بھی بتا دوں گا جس سے تم اس طلسم کا خاتمہ کر سکتے ہو۔ بوڑھے جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا، بہت بہت شکریہ بابا جی، تم تو انسان کے روپ میں رحمت کے فرشتے ہو، مجھے وہ راز ضرور بتاؤ، میں اس کالے جادوگر کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں۔ امرو یار نے خوش ہوتے ہوئے کہا، سنو امرو یار، اس طلسم کا راز سامنے موجود پہاڑی کی چوٹی پر موجود ہے۔ وہاں ایک سیاہ رنگ کا کبوتر بیٹھا رہتا ہے، اس کبوتر کے پیٹ پر ایک سفید رنگ کا پر ہے،
جس کے پاس وہ پر ہوگا اس پر یہ طلسم کوئی اثر نہیں کر سکے گا اور وہ آسانی سے اس طلسم کو پار کر جائے گا، اور جیسے ہی تم اس طلسم کو پار کر کے دوسرے طلسم میں داخل ہوگے یہ طلسم خود بخود ختم ہو جائے گا۔ بوڑھے جادوگر نے امرو یار کو طلسم کا راز بتاتے ہوئے کہا، مگر بابا جی اس کبوتر کو کیسے پکڑا جا سکتا ہے؟ وہ تو میرے نزدیک پہنچنے پر اڑ جائے گا، اور جب تک وہ قابو میں نہیں آئے اس کے پیٹ پر موجود پر نہیں اکھیڑا جا سکتا۔ امرو یار نے تشویش بھرے ہوئے لہجے میں کہا، یہ سوچنا تمہارا کام ہے۔ اس کمرے سے باہر نکلتے ہی تم پر عقاب دوبارہ حملہ کریں گے۔ ان عقابوں کے حملے سے بچ کر اس پہاڑی تک پہنچنا اور اس کبوتر کو پکڑنا، یہ سب کچھ تم نے خود کرنا ہے اور اس کے متعلق تم نے خود ہی سوچنا ہے۔ میرا کام صرف اتنا تھا کہ میں تمہیں اس طلسم کو فتح کرنے کا راز بتا دوں، اور یہ بھی سن لو کہ میں تمہیں صرف ایک بار آگ کے دریا سے بچا سکتا تھا، اس کے بعد میں نہیں بچا سکوں گا۔ بوڑھے جادوگر نے جواب دیا، اچھا ٹھیک ہے بابا جی، بہرحال میری جان بچانے اور راز بتانے کا بے حد شکریہ، امرو یار نے کہا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اور سنو امرو یار، چادر سلیمانی اوڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ کالے جادوگر نے باہر ہوا کا زبردست طوفان پیدا کر دیا ہے جس سے تمہاری چادر اڑ جائے گی، اور یہ ایک بار چادر تمہارے ہاتھوں سے نکل گئی تو پھر تم اسے کبھی نہیں پا سکو گے۔ وہ چادر کالے جادوگر کے پاس پہنچ جائے گی۔ بوڑھے جادوگر نے اسے مزید سمجھاتے ہوئے کہا، اچھا ہوا بابا جی تم نے مجھے پہلے سے ہی خبردار کر دیا، ورنہ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ سلیمانی چادر اوڑھ کر باہر نکلوں گا، اس طرح عقاب مجھے دیکھ ہی نہ سکیں گے اور میں عقابوں سے بچ کر پہاڑی پر پہنچ جاؤں گا، اور پھر پہاڑی پر موجود کبوتر بھی مجھے نہیں دیکھ سکیں گے اور میں کبوتر کو آسانی سے پکڑ لوں گا۔ بہرحال ٹھیک ہے، اب مجھے کوئی اور ترکیب کرنی پڑے گی، امرو یار نے کہا، اور پھر وہ بوڑھے جادوگر کو سلام کر کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ امرو یار نے دیکھا کہ وہ ایک بار پھر اسی آگ کے دریا کے کنارے پر موجود تھا اور کبوتر والی پہاڑی سامنے ہی نظر آ رہی تھی۔ بوڑھے جادوگر کے کہنے کے مطابق باہر ہوا کا زبردست طوفان چل رہا تھا، مگر جیسے ہی امرو یار باہر نکلا طوفان کا زور یکدم ٹوٹ گیا اور پھر چند لمحوں بعد ہوا بالکل ساکت ہو گئی۔ امرو یار نے اوپر آسمان پر دیکھا تو اسے آسمان پر بے شمار عقاب اڑتے ہوئے نظر آئے جو اس پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہے تھے۔ امرو یار نے بڑی پھرتی سے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور پھر اس نے ایک شیشی نکال لی۔ اس شیشی میں ایک ایسا تیل موجود تھا جو اگر جسم پر چھڑک لیا جائے تو اس سے جسم اتنا چکنا ہو جاتا تھا کہ اس پر عقابوں کے پنجے ٹھہر ہی نہیں سکتے تھے۔ اتنی دیر میں ایک عقاب نے امرو یار پر جھپٹا مارا اور اسے اپنے پنجوں میں دبانے کی کوشش کی۔ عقاب کے پنجے امرو کے جسم سے ٹکرائے ضرور، مگر چکناہٹ کی وجہ سے وہ اسے اپنے پنجوں میں دبا نہ سکا۔ امرو یار اب پوری تیز رفتاری سے پہاڑی کی طرف دوڑنے لگا۔ عقاب بار بار اس پر جھپٹا مارتے مگر ان کا حملہ ہر بار ناکام جاتا۔ ادھر امرو یار بھی بھاگتے وقت اپنے جسم کو اتنی تیزی سے موڑ لیتا کہ عقابوں کے زیادہ تر حملے خالی چلے جاتے۔ امرو یار کبھی اپنی زندگی میں اس سے پہلے اتنا تیز نہیں دوڑا تھا، کیونکہ وہ جلد از جلد پہاڑی تک پہنچ جانا چاہتا تھا، مگر جیسے جیسے وہ پہاڑی کے قریب ہوتا جاتا عقابوں کے حملوں میں شدت پیدا ہوتی جاتی۔ ابھی وہ پہاڑی سے تھوڑی ہی دور تھا کہ اچانک پوری وادی میں انتہائی گرم ہوا کے جھکڑ چلنے لگے۔ امرو کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں آگ لگ گئی ہو، مگر اس نے اپنی رفتار میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ مگر تھوڑی دیر بعد اسے محسوس ہوا کہ اس گرم ہوا نے اس کے جسم میں موجود تمام چکناہٹ خشک کر دی ہے، اور پھر عین اسی لمحے ایک عقاب نے جھپٹا مارا اور امرو اس کے پنجوں میں پھنس گیا اور عقاب اسے اٹھائے تیزی سے اوپر چڑھنے لگا۔ امرو یار نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر اس نے پھرتی سے زنبیل میں سے خنجر سلیمانی نکالا اور خنجر کا بھرپور وار عقاب کے پیٹ پر کیا۔ جیسے ہی خنجر سلیمانی عقاب کے جسم سے لگا ایک زبردست دھماکہ ہوا اور پھر عقاب یکدم غائب ہو گیا اور امرو یار ایک جھٹکے سے نیچے آ گرا، مگر اس بار اسے فائدہ ہی ہوا کیونکہ جس وقت عقاب نے اسے دبوچا تھا وہ پہاڑی کے دامن میں تھا، اور جب عقاب غائب ہوا اس وقت وہ پہاڑی کی ایک چٹان کے قریب تھا۔ اس لیے عقاب کے غائب ہوتے ہی وہ اس چٹان پر گرا، اور چونکہ فاصلہ بے حد کم تھا اس لیے اسے کوئی چوٹ نہیں لگ سکی۔ عقاب کے غائب ہوتے ہی امرو تیزی سے اور اوپر چڑھنے لگا۔ اسی لمحے ایک اور عقاب نے جھپٹا مارا، مگر امرو تیزی سے ایک چٹان کی آڑ میں ہو گیا اور عقاب کا حملہ خالی چلا گیا۔ پھر جب تک دوسرا عقاب جھپٹتا امرو اچھل کر ایک اور چٹان کی آڑ میں ہو گیا۔ اس طرح وہ عقابوں کے حملے سے بچتا بچاتا خاصی بلندی تک پہنچ گیا۔ اب پہاڑی کی چوٹی پر بیٹھا ہوا سیاہ رنگ کا کبوتر اسے صاف نظر آنے لگ گیا تھا۔ ادھر عقاب کے حملوں میں بھی تیزی آ گئی تھی، وہ باری باری اتنی تیزی سے جھپٹ رہے تھے
کہ امرو یار کو چٹان سے نکل کر دوسری چٹان تک پہنچنے کی مہلت ہی نہیں مل رہی تھی۔ امرو جیسے ہی چٹان کی آڑ سے سر نکالتا، کوئی نہ کوئی عقاب اس پر جھپٹ پڑتا اور امرو کو پھر چھپ جانا پڑتا۔ عقابوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ امرو سوچنے لگا کہ وہ کبوتر تک کیسے پہنچے گا، اور پھر یہ بھی خطرہ تھا کہ جیسے ہی وہ قریب پہنچے گا کبوتر اڑ جائے گا اور اس کی تمام محنت رائیگاں جائے گی۔ اس نے کوئی اور ترکیب سوچنا شروع کر دی اور اس کے زرخیز دماغ میں ایک ترکیب آ ہی گئی۔ امرو یار نے چٹان کی آڑ میں بیٹھ کر زنبیل سے کمان داؤدی نکالی اور ایک تیر نکال کر اس نے زنبیل میں سے ایک دھاگے کی نلکی نکالی اور اس کا ایک سرا تیر کی پشت پر باندھا۔ نلکی پر سے دھاگا کھولنا شروع کر دیا۔ جب تمام دھاگا کھل گیا تو اس نے دھاگے کا دوسرا سرا اپنے پیر کے ساتھ باندھ لیا اور پھر تیر کو کمان میں جوڑا اور چٹان کی آڑ سے ہی اس کبوتر کا نشانہ باندھنے لگا جو سامنے پہاڑی کی چوٹی پر بڑے اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جو دھاگا تیر کے ساتھ اور اپنے پیر کے ساتھ باندھا تھا وہ دیکھنے میں تو کچا سا لگتا تھا، مگر یہ بات امرو جانتا تھا کہ اس دھاگے کو اگر ہاتھی بھی چاہے تو توڑ نہیں سکتا۔ ادھر اسے یہ بھی معلوم تھا کہ تیر داؤدی میں کتنی طاقت ہوتی ہے اور یہ تیر ہر قیمت پر اپنے شکار تک پہنچ جاتا ہے، اس لیے وہ اپنی ترکیب پر مطمئن تھا کہ جیسے ہی وہ تیر چھوڑے گا تیر سیدھا اس کبوتر کے جسم میں جا گھسے گا اور پھر امرو یہیں چٹان کی آڑ میں ہی بیٹھا دھاگے کے ذریعے اس کبوتر کو اپنے پاس کھینچ لے گا اور اس طرح وہ نہ صرف کبوتر حاصل کر لے گا بلکہ عقابوں کے حملے سے بھی بچ جائے گا۔ اتنی انوکھی اور کامیاب ترکیب سوچنے پر وہ دل ہی دل میں اپنی عقل کو شاباش دینے لگا اور پھر اس نے کبوتر کا نشانہ لے کر تیر چھوڑ دیا۔ تیر بجلی کی سی تیزی سے کمان سے نکل کر کبوتر کی طرف بڑھا اور فرش پر بکھرا ہوا دھاگا تیزی سے سمٹنے لگا، مگر امرو سے اندازے کی غلطی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے اور کبوتر کے درمیانی فاصلے کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکا تھا، اس لیے دھاگا کم پڑ گیا، مگر تیر چونکہ ایسا تھا کہ وہ ہر قیمت پر اپنے شکار تک پہنچتا تھا، اس لیے جیسے ہی دھاگا ختم ہوا امرو کے جسم کو ایک زبردست جھٹکا لگا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا اس کا جسم تیزی سے گھسٹتا ہوا چٹان سے باہر آیا اور اوپر کی طرف گھسٹنے لگا۔ تیر ابھی تک بجلی کی سی تیزی سے اپنے شکار کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا اور امرو کا جسم بھی اس کے ساتھ ہی چٹانوں کے ساتھ گھسٹتا ہوا اوپر کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ چٹانوں سے ٹکرانے اور گھسٹنے کی وجہ سے اس کا جسم زخمی ہو رہا تھا اور اس کے حلق سے بے اختیار چینخیں نکل رہی تھی، اور پھر عین اسی لمحے جبکہ تیر کبوتر کے جسم میں گھسا ایک عقاب نے زبردست جھپٹا مارا اور امرو کے زخمی جسم کو اپنے پنجوں میں دبائے ہوا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ اچانک جھٹکا لگنے کی وجہ سے امرو یار کی زنبیل بھی اس کی بغل سے نکل کر وہیں چٹان کی آڑ میں ہی رہ گئی تھی اور امرو یار کو اتنا موقع ہی نہ ملا تھا کہ وہ زنبیل اٹھا لیتا، اس لیے اب وہ بے بس ہو گیا تھا۔ عقاب اسے اٹھائے تیزی سے خاصی بلندی پر آ گیا اور اب یہ صورت بن گئی کہ امرو یار عقاب کے پنجوں میں دبا ہوا تھا اور اس کے پیر سے بندھے ہوئے دھاگے سے کبوتر نیچے لٹک رہا تھا اور عقاب اسے اٹھائے تیزی سے آگ کے دریا کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ عقاب کی رفتار اتنی تیز تھی کہ امرو کو اتنی مہلت نہ ملی کہ وہ دھاگا سمیٹ کر کبوتر کو ہی قابو میں کر لیتا۔ پھر امرو یار کو دور سے آگ کا دریا نظر آنے لگ گیا اور اس بار اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے طور پر عقاب کے پنجوں سے نکلنے کی بے حد کوشش کی، مگر بے سود۔ جیسے ہی عقاب اسے لیے ہوئے آگ کے دریا کے اوپر پہنچا، ایک اڑن قالین نمودار ہوا اور اس پر موجود جادوگر نے کمان میں جوڑے ہوئے تیر کا رخ امرو کی طرف کر دیا۔ عقاب امرو کو لیے ہوئے اب نیچے اترنے لگا اور پھر اس نے امرو کو یکدم چھوڑ دیا اور عین اسی لمحے جادوگر نے بھی تیر چھوڑ دیا۔ تیر موت کی طرح بجلی کی سی تیزی سے امرو کی طرف جھپٹا اور امرو نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے سوا ظاہر ہے وہ کر بھی کہہ سکتا تھا، موت بہرحال یقینی تھی۔ کالے جادوگر نے بے شمار تیر کھا کر امرو یار کو آگ کے دریا میں گرتے ہوئے دیکھا اور اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ دوڑنے لگی، مگر دوسرے لمحے وہ بری طرح چونک پڑا کیونکہ اس نے دیکھا تھا کہ جیسے ہی امرو یار دریا کے شعلوں میں داخل ہوا، اچانک ایک طرف سے ایک بوڑھا آدمی تیزی سے نکل کر جھپٹا اور دوسرے لمحے وہ امرو یار کو ہاتھوں پر اٹھائے دریا سے باہر نکل آیا اور دریا کے قریب ہی زمین پر موجود ایک بڑے سے سوراخ میں داخل ہو گیا۔ یہ کون ہے؟ یہ کس نے میرے شکار کو بچانے کی جرت کی ہے؟ کالا جادوگر غصے کے مارے چینخ پڑا اور پھر اس نے زور سے زمین پر اپنا پیر مارا۔ اس کے پیر مارتے ہی سنہری مچھلی دوبارہ نمودار ہو گئی۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ سنہری مچھلی نے پوچھا۔ یہ بوڑھا کون ہے جس نے امرو یار کو دریا سے نکالا ہے؟ اس نے یہ جرت کیسے کی؟ جلدی بتاؤ، کالے جادوگر نے غصے کی شدت سے چینختے ہوئے پوچھا۔ میرے آقا، یہ بوڑھا بھی ایک جادوگر ہے، مگر یہ نیک جادوگر ہے، یہ مظلوموں کی مدد کرتا ہے،
اس وادی پر اس طلسم کے قائم ہونے سے پہلے اس کی حکومت تھی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ ایک بار آپ کے شکار کو بچا لے، مگر اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ عمرو یار جلد ہی اس کے کمرے سے باہر آ جائے گا اور پھر دوبارہ یہ بوڑھا جادوگر اسے نہیں بچا سکے گا۔ سنہری مچھلی نے اسے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ اچھا خیر، بہرحال اگر اس نے دوبارہ ایسی جرت کی تو میں عمرو یار سے تو بعد میں نپٹوں گا، اس کا خاتمہ پہلے کر دوں گا۔ کالے جادوگر نے پہلے سے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ میرے آقا ایک اور بات کا خیال رکھیں، ہو سکتا ہے عمرو یار اس بوڑھے جادوگر کے کمرے سے چادر سلیمانی لپیٹ کر باہر نکلے اور آپ کو نظر ہی نہ آ سکے، اس لیے آپ حفظ ماتقدم کے طور پر وادی میں زبردست طوفان برپا کر دیں تاکہ عمرو یار کو چادر سلیمانی اوڑھنے کی جرت ہی نہ ہو۔ سنہری مچھلی نے کہا۔ ٹھیک ہے سنہری مچھلی، تمہاری تجویز کا شکریہ، میں اس کا خیال رکھوں گا، کالے جادوگر نے کہا، اور پھر اس نے زور سے زمین پر پیر مارا اور سنہری مچھلی غائب ہو گئی۔ کالا جادوگر نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو وادی میں ہوا کا زبردست طوفان برپا ہو گیا۔ اب دیکھوں گا کہ کس طرح عمرو یار چادر سلیمانی لیتا ہے، کالے جادوگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ عمرو یار اس سوراخ میں سے باہر نکل آیا، اور پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے عمرو یار نے کپڑے اتار کر زنبیل میں ڈال لیے اور زنبیل میں سے ایک شیشی نکال کر اس کا تیل اپنے جسم پر چھڑکنے لگا، اور اس کے بعد اس نے پوری طاقت سے پہاڑی کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ بچ کر کہاں جائے گا، کالا جادوگر نے کہا، اور پھر اسی لمحے عقابوں نے ایک بار پھر عمرو یار پر حملے شروع کر دیے، مگر کالا جادوگر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ عقاب کے پنجے عمرو یار کے جسم سے پھسل جاتے تھے اور وہ اسے دبوچ نہیں پا رہے تھے۔ اب تو کالا جادوگر بے حد گھبرایا، مگر وہ اس معاملے میں بے بس تھا۔ جو طلسم وہ بنا چکا تھا اس میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ خاموشی سے دیکھتا رہا، اور پھر عمرو عقابوں کے حملے سے بچتا بچاتا پہاڑی کے قریب پہنچ گیا۔ اب کالا جادوگر یہ سمجھ گیا تھا کہ عمرو نے اپنے جسم پر کوئی چکناہٹ مل لی ہے جس کی وجہ سے عقابوں کے پنجے پھسل جاتے ہیں، چنانچہ اس نے اس کی ایک ترکیب سوچ لی، اور پھر اس نے منہ ہی منہ میں کوئی منتر پڑھ کر زور سے پھونک ماری۔ اس کے پھونک مارتے ہی وادی میں انتہائی گرم ہوا چلنے لگی، اور پھر چند لمحوں بعد کالا جادوگر کے منہ سے بے اختیار خوشی کا نعرہ نکلا جب اس نے دیکھا کہ ایک عقاب نے عمرو یار کو اپنے پنجوں میں دبوچ لیا ہے اور اسے لیے ہوئے اڑنے لگا ہے۔ اب تو بچ کر کہاں جائے گا، کالے جادوگر نے بے اختیار کہکہا مارتے ہوئے کہا، مگر اس کا کہکہا ادھورا ہی رہ گیا جب اس نے عمرو کو زنبیل میں سے ایک خنجر نکال کر عقاب پر وار کرتے دیکھا، اور خنجر لگتے ہی ایک دھماکے سے عقاب غائب ہو گیا اور عمرو یار ایک چٹان پر گر گیا۔ یہ کیا ہوا؟ آخر یہ عمرو کیا بلا ہے؟ یہ اب تک میرے واروں سے بچتا چلا آ رہا ہے، کالا جادوگر نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ادھر عمرو یار چٹانوں کی آڑ لیتا ہوا تیزی سے اوپر چڑھتا چلا جا رہا تھا اور عقابوں کے حملے خالی جا رہے تھے۔ یہ عمرو تو کسی شیطان کی اولاد نظر آتا ہے، یہ واقعی یہ یار ہے، کالے جادوگر نے بے بسی سے کہا۔ پھر اس نے عمرو کو ایک چٹان کے پیچھے دبکتے دیکھا، وہاں سے دوسری چٹان کافی فاصلے پر تھی، اس لیے کالا جادوگر کو امید لگ گئی کہ اب اگر عمرو چٹان کے پیچھے سے نکلا تو عقاب کی جھپٹ میں آ جائے گا، مگر چند لمحوں بعد وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ چٹان کی آڑ سے ایک تیر بجلی کی سی تیزی سے نکلا جس کے ساتھ ایک دھاگا بندھا ہوا تھا، اور تیر کا رخ پہاڑی کی چوٹی پر موجود سیاہ کبوتر کی طرف تھا۔ اس شیطان کو طلسم کا راز معلوم ہو گیا ہے، کالا جادوگر غصے سے اچھل پڑا، مگر دوسرے لمحے وہ حیرت سے دیکھنے لگا کہ عمرو کا جسم دھاگے سے بندھا ہوا غار سے باہر نکلا اور چٹانوں میں گھسٹنے لگا۔ ادھر تیر کبوتر کے جسم میں گھستا چلا گیا۔ عین اسی لمحے ایک عقاب نے جھپٹا مار کر عمرو کو دبوچ لیا اور اسے لے کر ہوا میں اڑنے لگا، اور اس کے پیر سے بندھے ہوئے دھاگے سے وہ کبوتر لٹک رہا تھا۔ عقاب کا رخ آگ کے دریا کی طرف تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو کالا جادوگر حیرت سے بت بنا یہ منظر دیکھتا رہا، مگر دوسرے لمحے اس نے بے بسی سے اپنا سر پیٹ لیا، کیونکہ اب طلسم ہزار شکل کے پہلے مرحلے کا خاتمہ یقینی ہو گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ جیسے ہی کبوتر آگ میں جائے گا جل جائے گا، اور اس کے سفید پر جلتے ہی طلسم کا یہ مرحلہ ختم ہو جائے گا، اور چونکہ کبوتر دھاگے سے بندھا ہوا نیچے لٹک رہا تھا، اس لیے عمرو یار سے پہلے کبوتر کا آگ میں دریا میں گرنا یقینی تھا، اور کالا جادوگر اسے کسی طرح سے نہیں روک سکتا تھا۔ اور پھر وہی ہوا، عمرو یار جیسے ہی آگ کے دریا پر پہنچا، عقاب نے اسے چھوڑ دیا، اور اسی لمحے اڑن قالین پر موجود جادوگر نے اس پر تیر چھوڑ دیا، مگر اس سے پہلے کہ تیر عمرو یار کے جسم تک پہنچتا، کبوتر جو دھاگے سے لٹکا ہوا بہت نیچے تھا، آگ کے دریا میں غائب ہو گیا۔ دوسرے لمحے ایک زبردست دھماکہ ہوا اور پورا طلسم غائب ہو گیا۔ اب نہ وہاں آگ کا دریا تھا اور نہ عقاب،
اور نہ اڑن قالین والے جادوگر، وہی پرانی وادی تھی۔ عمرو یار زمین پر گرا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، اور کالا جادوگر بے بسی اور غصے سے بری طرح اپنا سر پیٹ رہا تھا۔ عمرو یار پہلا مرحلہ فتح کر چکا تھا۔ عمرو یار آنکھیں بند کیے تیزی سے نیچے آگ میں گرتا چلا جا رہا تھا۔ ادھر جادوگر کی کمان سے نکلا ہوا تیر بھی تیر قضا بن کر اس کی طرف بڑا چلا آ رہا تھا، مگر دوسرے لمحے ایک زبردست دھماکہ ہوا اور عمرو یار ایک جھٹکے سے سخت زمین پر گر گیا۔ اس نے تیزی سے آنکھیں کھولی اور پھر آنکھیں پھاڑ کر حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اب وہاں نہ آگ کا دریا تھا اور نہ عقاب، کچھ بھی وہاں نہیں تھا۔ وہ زمین پر پڑا ہوا تھا، اس کے پیر میں دھاگا بندھا ہوا تھا اور دھاگے کے دوسرے سرے پر صرف ایک تیر نظر آ رہا تھا۔ کبوتر بھی غائب تھا۔ یا اللہ خیر، آخر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ عمرو نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں بتاتا ہوں کیسے ہوا۔ قریب سے ہی اسے انسانی آواز سنائی دی اور عمرو نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہی بوڑھا جادوگر اس کے قریب کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ہاں بتاؤ بابا جی، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، اور پھر بوڑھے جادوگر نے سب تفصیل بتا دی کہ چونکہ سیاہ کبوتر آگ میں جل گیا اس لیے یہ طلسم بھی غائب ہو گیا۔ اچھا تو یہ بات ہے، یہ تو بہت اچھا ہوا، عمرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے دھاگا سمیٹنا شروع کر دیا، اور اسی لمحے اسے اپنی زنبیل کا خیال آیا جو چٹان کی آڑ میں رہ گئی تھی۔ ارے میری زنبیل اور کمان! عمرو اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ فکر مت کرو، تمہاری زنبیل اور کمان محفوظ ہے، بوڑھے جادوگر نے کہا، اور پھر اس نے اپنا ہاتھ پہاڑی کی طرف بڑھایا۔ عمرو نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ تیزی سے لمبا ہوتا چلا گیا اور پھر وہ پہاڑی کی اس چٹان تک پہنچ گیا۔ دوسرے لمحے زنبیل اور کمان اس کے ہاتھ میں تھی۔ جادوگر کا ہاتھ سمٹنا شروع ہو گیا اور جادوگر نے زنبیل اور کمان عمرو کو دیتے ہوئے کہا، یہ لو، سنبھال لو اپنی زنبیل اور کمان، اور اب طلسم ہوشربا کے دوسرے مرحلے میں جانے کی تیاریاں کرو، بوڑھے جادوگر نے کہا۔ شکریہ بابا جی، عمرو یار نے زنبیل جھپٹتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے دھاگا، تیر اور کمان زنبیل میں ڈالے اور زنبیل سے کپڑے نکال کر پہن لیے۔ وہ دوسرا مرحلہ کہاں ہے؟ عمرو نے کپڑے پہن کر بوڑھے جادوگر سے پوچھا۔ وہ اس وادی کے خاتمے کے بعد شروع ہوتا ہے، آؤ میں تمہیں وہاں پہنچا دوں، ورنہ تمہیں اس وادی کو پار کرنے میں کئی دن لگ جائیں گے، بوڑھے جادوگر نے کہا۔ بہت بہت مہربانی بابا جی، آپ واقعی نیک اور شریف ہیں، عمرو نے جواب دیا۔ اپنی آنکھیں بند کر لو، بوڑھے نے عمرو سے کہا، اور عمرو نے آنکھیں بند کر لی۔ اب آنکھیں کھول دو۔ چند لمحوں بعد بوڑھے کی آواز سنائی دی اور عمرو یار نے آنکھیں کھول دی۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک دیوار کے سامنے کھڑا تھا جو مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی، اور جس جگہ عمرو کھڑا تھا سامنے ہی ایک بڑا سا دروازہ تھا۔ اس دیوار کی دوسری طرف طلسم ہزار شکل کا دوسرا مرحلہ ہے، دروازہ کھول کر چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے، بوڑھے جادوگر کی آواز سنائی دی۔ عمرو آگے بڑھا، اس نے دروازے کو دھکیلا تو دروازہ کھلتا چلا گیا اور عمرو نے قدم دروازے کی دوسری طرف بڑھا دیے۔ خدا حافظ، بوڑھے جادوگر کی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی عمرو کے پیچھے دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ عمرو یار نے دیکھا کہ یہ پہلی وادی سے بھی بڑی وادی تھی۔ اس میں کوئی پہاڑی نہیں تھی بلکہ حد نظر تک پھیلا ہوا صاف میدان تھا۔ پوری وادی پر نیلے رنگ کا دھواں چھایا ہوا تھا۔ یہ کیسا طلسم ہے؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں، عمرو نے حیرت سے بڑبڑاتے ہوئے کہا، مگر ابھی اس کا فکرہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ وادی پر چھایا ہوا دھواں غائب ہو گیا، اور عمرو خوف کے مارے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ دھواں صاف ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ پوری وادی میں بڑے خوفناک قسم کے سانپ اور اژدہے موجود تھے۔ یہ تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ وادی کی 1 انچ زمین بھی خالی نہیں تھی۔ اژدہوں کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور شعلوں نے پوری وادی کو گھیر رکھا تھا۔ ان شعلوں سے اس قدر گرمی پیدا ہو رہی تھی کہ چند ہی لمحوں میں عمرو یار کا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ یہ تو بے حد خوفناک درجہ ہے، میں اسے کیسے پار کروں گا؟ عمرو یار نے سوچا۔ سانپوں اور اس کے درمیان صرف چند قدم کا فاصلہ تھا اور پیچھے دیوار تھی۔ اب عمرو پیچھے نہیں جا سکتا تھا اور آگے یقینی موت تھی۔ ادھر گرمی کے مارے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ عمرو کا دماغ بڑی تیزی سے سوچ رہا تھا کہ ایسی کون سی ترکیب لڑائے جس سے وہ ان خوفناک سانپوں سے بچ کر صحیح سلامت وادی پار کر جائے، مگر کوئی ترکیب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور وہ دیوار کے قریب سمٹا کھڑا تھا، مگر دوسرے لمحے اس کے جسم کو ایک زبردست جھٹکا لگا اور وہ ہوا میں اڑتا ہوا ان سانپوں پر جا گرا۔ سانپوں کی پھنکاروں سے پوری وادی گونج اٹھی۔ سانپ منہ کھولے ہوئے عمرو یار کو نگلنے کے لیے تیار تھے، اور عمرو کا جسم انتہائی تیزی سے گرتا ہوا ان کے منہ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ طلسم ہزار شکل کا دوسرا درجہ انتہائی خوفناک تھا۔ لاکھوں کروڑوں اژدہے اور خوفناک سانپ اس وادی میں موجود تھے، اور ان سے بچ کر نکل جانا کسی بھی انسان کے لیے ناممکن تھا، اور عمرو اس دوسرے درجے میں داخل ہوتے ہی
इन सांपों के चुंगल में फंस गया था। उसका जिस्म हवा में उड़ता हुआ उन शोलों में घुसता चला गया था जो उन अजदहों के मुंह से निकल रहे थे। शोलों में घुसते ही उमरू को यूं महसूस हुआ जैसे वो जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में दाखिल हो गया हो। अभी सांप काफी नीचे थे, मगर जिस रफ्तार से उसका जिस्म नीचे गिर रहा था उससे साफ जाहिर था कि ज्यादा से ज्यादा चंद लम्हों बाद वो किसी अजदहे के पेट में पहुंच चुका होगा। मगर इससे पहले कि वो अजदहे के मुंह के करीब पहुंचता, एक अजदहे ने जोर से फनकार मारी और उसके मुंह से आग का फवारा सा बुलंद हुआ और फिर उमरू उस फवारे की जद में आ गया। आग के इस फवारे में बेपनाह ताकत थी। उमरू के जिस्म को एक जबरदस्त झटका लगा और उमरू अब बजाय नीचे गिरने के यकदम फिजा में बुलंद होता चला गया। आग के इस फवारे ने उसे किसी पतंग की तरह फिजा में बहुत दूर तक ऊपर उठा दिया था। मगर उसके साथ साथ उमरू ये महसूस करके हैरान रह गया कि अजदहों के मुंह से निकलने वाली आग में गर्मी तो जरूर थी, मगर उस आग ने ना ही उसके जिस्म को जलाया था और ना कपड़ों को। अलबत्ता गर्मी के मारे उसका बुरा हाल था। जब आग के फवारे की ताकत कम हुई तो उमरू एक बार फिर किसी भारी पत्थर की तरह नीचे गिरने लगा और अभी उसने आधा फासला ही तय किया था कि एक और अजदहे ने जबरदस्त फनकार मारी और उमरू एक बार फिर उसके मुंह से निकलने वाले आग के फवारे पर उठता चला गया। अब तो ये तमाशा ही बन गया। जैसे ही उमरू यार नीचे आता, कोई ना कोई अजदहा फनकार मार देता और उमरू का जिस्म फिर फजा में उठता चला जाता। अगर उमरू का गर्मी के मारे बुरा हाल ना होता तो यकीनन वो इस तमाशे में लुत्फ लेता, मगर आग की गर्मी तो उसके जिस्म को फनकार रही थी। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसे बहुत तेज बुखार हो। उसका दिमाग चकराने लगा और आंखों के सामने नीले पीले दायरे रक्स करने लगे। उमरू ने अपने जहन को बार बार झटका, मगर दायरे बढ़ते ही जा रहे थे। उमरू बेहोश होने के करीब था और उमरू को मालूम था कि किसी भी वक्त ये खेल खत्म हो सकता है और वो गोली की रफ्तार से किसी अजदहे के मुंह में गिरता चला जाएगा और फिर जाहिर है कि सफाई हस्ती से दुनिया के सबसे बड़े अय्यार का नामो निशान तक मिट जाएगा। उसी लम्हे उमरू को ख्याल आया कि उसके साथ ही उसकी जंबील में मौजूद तमाम दौलत भी अजदहे के पेट में पहुंच जाएगी। वो दौलत जो उसने न जाने किस किस तरह से इकट्ठी की थी। बस दौलत का ख्याल आना ही था कि उमरू के जहन को झटका सा लगा और फिर आंखों के सामने नाचने वाले दायरे यकदम गायब हो गए। उमरू जैसा लालची आदमी खुद मरना तो गवारा कर सकता था, मगर दौलत से हाथ धोने का तो वो मरकर भी तसव्वुर नहीं कर सकता था। और हुआ भी यही। दौलत के जाया होने का ख्याल आते ही उसका जहन दोबारा तरोताज़ा हो गया। उमरू, तुम अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा अय्यार कहलाते हो, मगर यहाँ तुम सर्कस के जोकर की तरह उछल कूद कर रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कोई अय्यारी दिखाओ। उमरू ने अपने आप को कोसते हुए कहा और फिर अचानक एक अनोखी तरकीब उसकी समझ में आ गई और वो बेइख्तियार हंस पड़ा। अब देखूंगा मैं कि ये अजदहे मेरा क्या बिगाड़ लेते हैं। उमरू यार ने आग के फवारे पर बुलंद होते हुए कहा। उमरू ने फुर्ती से अपनी जंबील में हाथ डाला और फिर जब उसका हाथ बाहर निकला तो उसके हाथ में एक काफी बड़े चमड़े की थैली थी जिसका मुंह सुर्ख रंग के धागे से बंधा हुआ था। उमरू उस वक्त नीचे की तरफ आ रहा था। उमरू ने फुर्ती से थैली का मुंह खोला और दूसरे लम्हे थैली में से नीले रंग के एक छोटे से न्योले ने सर बाहर निकाला। उसकी छोटी छोटी आंखें चमक रही थीं। उसी लम्हे उमरू का जिस्म आग के एक और फवारे पर ऊपर उठता चला गया। प्यारे न्योले, देखो तुम्हारे लिए मैंने यहाँ कितने सांप इकट्ठे कर रखे हैं, जरा उनकी मिजाज पुरसी तो करो। उमरू ने न्योले से मुखातिब होकर कहा। न्योला छलांग लगाकर थैली से बाहर निकला और फिर उमरू के हाथ पर बैठ गया। उसके जिस्म पर मौजूद बाल खड़े होने लगे और उसकी छोटी छोटी आंखों में मौजूद चमक कुछ और बढ़ गई थी। उस न्योले को देखकर बज़ाहिर तो उमरू का ये पागलपन नजर आता था कि इतने बड़े बड़े अजदहों और सांपों के मुकाबले में ये छोटा सा न्योला क्या कर सकता था, मगर ये बात उमरू ही जानता था कि उस न्योले की क्या खासियत है। ये न्योला उमरू को एक बुजुर्ग ने तोहफे के तौर पर दिया था और उस न्योले की ये खासियत थी कि उसका जिस्म खुद ब खुद बड़ा होता जाता था और फिर ये जिस कदर तेजी से सांपों को मारता था वो मंजर भी देखने के काबिल होता था। उमरू को ये बात भी अच्छी तरह मालूम थी कि वादी में मौजूद सांप असली नहीं बल्कि जादू के हैं, मगर बुजुर्ग ने उसे ये बता दिया था कि सांप चाहे असली हों या जादू के, इस न्योले के सामने नहीं ठहर सकेंगे। उमरू को बस अचानक ही उस न्योले का ख्याल आ गया था, वरना जान के खौफ में वो सब कुछ भूल चुका था। न्योला उमरू के हाथ पर बैठा तेजी से बड़ा होता चला गया और चंद लम्हों बाद उसने नीचे छलांग लगा दी और दूसरे लम्हे उसे वादी में हलचल सी महसूस हुई। फनकारों की आवाज कभी बहुत तेज हो जाती, कभी हल्की पड़ जाती और फिर अचानक उमरू का जिस्म इंतहाई तेजी से नीचे गिरने लगा। आग के फवारों में भी कमी आ गई थी और चंद लम्हों बाद उमरू एक धमाके से जमीन पर गिर गया।
نیچے گرتے ہی وہ تیزی سے اٹھا اور پھر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جہاں وہ کھڑا تھا وہاں زمین سانپوں اور اژدہوں سے خالی ہو چکی تھی۔ اس نے دیکھا کہ نیولا کافی بڑا ہو چکا تھا اور وہ بجلی کسی تیزی سے سانپوں کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ جیسے ہی اس کا جسم کسی سانپ سے ٹکراتا، ایک دھماکے سے سانپ غائب ہو جاتا اور وہ جگہ خالی ہو جاتی۔ نیولا اچھی خاصی زمین کو خالی کر چکا تھا، مگر اب بھی ہر طرف سانپ ہی سانپ اور اژدہے ہی اژدہے نظر آ رہے تھے۔ یہاں سانپ اتنے ہیں کہ نیولا آخر کب تک انہیں مارے گا؟ امرو یار نے سوچا، اور دوسرے لمحے اسے ایک خیال آ گیا۔ اس نے نیولے سے مخاطب ہو کر کہا، میرے پیارے نیولے، تمام سانپوں کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں، بس تم میرے گزرنے کے لیے راستہ بناتے چلو، یہی کافی ہے۔ نیولے نے اس کا حکم سن کر یوں سر ہلایا جیسے وہ اس کی بات سمجھ گیا ہو۔ پھر وہی ہوا۔ نیولا امرو کے سامنے تیزی سے بائیں دائیں مڑتا اور سانپوں کو ختم کر دیتا، اور جو جگہ خالی ہوتی امرو اس جگہ پر قدم آگے بڑھا دیتا۔ اس طرح وہ بڑے اطمینان سے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ گو وادی بے حد وسیع و عریض تھی، مگر امرو کو معلوم تھا کہ اب اسے کوئی خطرہ نہیں۔ بہرحال کسی نہ کسی وقت وہ یہ وادی پار کر ہی جائے گا، اور اس طرح وہ طلسم ہزار شکل کا دوسرا درجہ بھی طے کر لے گا۔ اس لیے وہ بڑے فاتحانہ انداز میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی سپہ سالار دشمن کا علاقہ فتح کرتا ہوا جا رہا ہو، مگر اس کا یہ اطمینان عارضی ثابت ہوا، اور پھر جو کچھ ہوا اس کی توقع امرو یار کو خواب میں بھی نہیں تھی۔ جیسے ہی امرو یار طلسم ہزار شکل کے دوسرے درجے میں داخل ہوا تھا، کالا جادوگر کو معلوم ہو گیا۔ اس بات کی اطلاع اسے ایک سرخ رنگ کی چڑیا نے دی، جس کا تعلق دوسرے درجے سے تھا، اور اس کے ذمہ یہی کام تھا کہ جیسے ہی کوئی شخص اس درجے میں داخل ہو وہ اس کی اطلاع کالا جادوگر کو دے دے۔ چنانچہ جیسے ہی کالا جادوگر کو اطلاع ملی وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ایک بار پھر دونوں ہاتھوں کو تیزی سے فضا میں ہلایا، اور اس کے ہاتھ ہلاتے ہی فضا میں ایک منظر ابھر آیا۔ یہ منظر طلسم ہزار شکل کے دوسرے درجے کا تھا، جس میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں خوفناک اور خطرناک سانپ اور اژدہے موجود تھے، اور یہ ناممکن تھا کہ کوئی انسان ان سے بچ کر وادی کو پار کر جائے۔ منظر واضح ہوتے ہی کالا جادوگر نے دیکھا کہ وہ امرو یار دیوار کے ساتھ سکڑا سہما کھڑا تھا، اور وہ آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ یہ تو یہیں کھڑا رہ جائے گا، اسے آگے بڑھنا چاہیے، کالا جادوگر نے کہا، اور پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر اپنا دایاں ہاتھ یوں ہوا میں لہرایا جیسے وہ کوئی چیز دور پھینک رہا ہو۔ اس کے ہاتھ ہلاتے ہی امرو کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا، اور وہ اڑتا ہوا ان شعلوں میں گھستا چلا گیا جو اژدہوں کے منہ سے نکلنے والی آگ سے پیدا ہو رہے تھے۔ اب دیکھوں گا کہ یہ کس طرح بچتا ہے، کالا جادوگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، مگر دوسرے لمحے اس نے امرو کے جسم کو آگ کے فوارے کے زور پر فضا میں بلند ہوتے دیکھا، اور چند لمحوں بعد کالا جادوگر کے منہ سے بے اختیار کہہ کہے ابل پڑے۔ وہ امرو یار کے حشر پر کہہ کہے لگا رہا تھا جو کسی گیند کی طرح اوپر نیچے اچھل رہا تھا۔ خوب تماشا ہے یہ بھی، بہت خوب، واقعی بہت دلچسپ تماشا ہے، کالا جادوگر نے کہہ کہے لگاتے ہوئے سوچا، اور پھر کالا جادوگر کافی دیر تک یہ تماشا دیکھتا رہا۔ اسی لمحے اس نے امرو یار کو زنبیل میں سے چمڑے کی ایک تھیلی نکالتے دیکھا، اور پھر وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تھیلی میں سے نیلے رنگ کا ایک چھوٹا سا نیولا پھدک کر باہر آیا اور امرو کی ہتھیلی پر بیٹھ گیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ اتنا چھوٹا سا نیولا بھلا ان سانپوں کا کیا بگاڑ لے گا؟ امرو یار پاگل ہو گیا ہے، کالا جادوگر نے سوچا، اور پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے نیولا بڑا ہوتا چلا گیا، اور پھر نیولے نے نیچے چھلانگ لگا دی۔ دوسرا لمحہ کالا جادوگر کے لیے انتہائی حیرت انگیز ثابت ہوا، کیونکہ نیولا جس سانپ کے جسم سے ٹکراتا وہ سانپ غائب ہو جاتا۔ چند ہی لمحوں میں اچھی خاصی زمین خالی ہو گئی، اور پھر اس نے امرو کو اس خالی زمین پر گرتے اور گر کر اٹھتے دیکھا۔ یہ تو بہت خطرناک نیولا ہے، یہ تو میرے جادو کے سانپوں اور اژدہوں کا خاتمہ کرتا جا رہا ہے، کالا جادوگر نے تشویش سے پر لہجے میں کہا۔ پھر اس نے دیکھا کہ نیولا امرو یار کے لیے راستہ بناتا جا رہا تھا، جبکہ امرو یار بڑے فاتحانہ انداز میں اس راستے پر چلتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس طرح تو وہ آسانی سے یہ وادی پار کر جائے گا، کالا جادوگر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور پھر اس نے زور سے زمین پر پیر مارا۔ اس کے زمین پر پیر مارتے ہی سنہری مچھلی نمودار ہو گئی۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ سنہری مچھلی نے کالا جادوگر سے مخاطب ہو کر کہا، یہ امرو یار نے کس قسم کا نیولا نکالا ہے جو میرے سانپوں اور اژدہوں کا خاتمہ کرتا جا رہا ہے؟ اس کا کوئی علاج بتاؤ جلدی، میں اسے مزید برداشت نہیں کر سکتا، کالا جادوگر نے غصے کی شدت سے چیختے ہوئے کہا۔ میرے آقا، اس نیولے کا ایک ہی علاج ہے کہ وادی میں ایک لگڑ بھگڑ کو بھیجا جائے۔ لگڑ بھگڑ نیولے کو کھا جاتا ہے، چنانچہ وہ نیولے سے لڑے گا اور اسے کھا جائے گا۔
سنہری مچھلی نے علاج بتاتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ لگڑ بھگڑ واقعی اس خوفناک نیولے کا خاتمہ کر دے گا؟ کالا جادوگر نے مشکوک لہجے میں سوال کیا۔ میرے آقا، یہ تو لگڑ بھگڑ بھیجنے پر ہی معلوم ہوگا۔ بہرحال اتنا تو ضرور ہوگا کہ نیولا اور لگڑ بھگڑ آپس میں الجھ جائیں گے اور اس طرح سانپوں کو موقع مل جائے گا کہ وہ امرو یار کا خاتمہ کر دیں۔ سنہری مچھلی نے جواب دیا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، واقعی ایسا ہوگا۔ شکریہ سنہری مچھلی، تم نے واقعی ایک قیمتی تجویز بتائی ہے، کالا جادوگر نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ایک بار پھر زور سے زمین پر پیر مارا اور سنہری مچھلی غائب ہو گئی۔ سنہری مچھلی کے غائب ہوتے ہی کالا جادوگر رکوع کے بل جھک گیا اور اسی انداز میں اس نے زور زور سے ایک منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک وہ منتر پڑھتا رہا، پھر ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا اور اس نے زور سے اپنا سر جھٹکا۔ اس کے سر جھٹکتے ہی ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور کالا جادوگر کی نظریں فضا میں نظر آنے والے منظر پر جم گئیں۔ کالا جادوگر نے دیکھا کہ جس جگہ نیولا موجود تھا وہاں سرخ رنگ کا دھواں سا چھا گیا، اور پھر یہ دھواں تیزی سے سمٹتا چلا گیا، اور پھر یہ دھواں سمٹ کر ایک بڑا سا لگڑ بھگڑ بن گیا۔ نیولا لگڑ بھگڑ کو دیکھ کر یکدم ٹھٹکا اور پھر پیچھے کی طرف بھاگا، جیسے وہ اس سے خوفزدہ ہو گیا ہو۔ اب دیکھوں گا کہ یہ نیولا کس طرح بچتا ہے، اور نیولے کے بعد امرو یار کا خاتمہ یقینی ہے، کالا جادوگر نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر اس نے دیکھا کہ نیولا اور لگڑ بھگڑ کے درمیان بلی چوہے کا کھیل شروع ہو گیا۔ لگڑ بھگڑ تیزی سے نیولے پر جھپٹتا اور نیولا ادھر ادھر بھاگ کر اپنی جان بچاتا۔ کالا جادوگر نے دیکھا کہ اب سانپ انتہائی تیزی سے امرو یار پر جھپٹنے کے لیے دوڑ رہے تھے۔ ان کا دائرہ امرو یار کے گرد تنگ ہوتا جا رہا تھا، اور کالا جادوگر جانتا تھا کہ اب امرو یار کا خاتمہ یقینی ہے۔ مگر دوسرے لمحے وہ بری طرح اچھل پڑا جب اس نے امرو یار کو زنبیل میں سے خنجر نکالتے ہوئے دیکھا۔ امرو یار نے بجلی کی سی تیزی سے خنجر لگڑ بھگڑ پر دے مارا۔ لگڑ بھگڑ نیولے کے چکر میں تھا، اس لیے وہ اپنی طرف آتے ہوئے خنجر کو نہیں دیکھ سکا۔ خنجر لگڑ بھگڑ کے جسم میں گھستا چلا گیا، اور پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور لگڑ بھگڑ منظر پر سے غائب ہو گیا۔ امرو یار نے جھپٹ کر خنجر اٹھایا اور پھر فاتحانہ انداز میں آگے بڑھنے لگا، کیونکہ لگڑ بھگڑ ختم ہوتے ہی نیولا ایک بار پھر سانپوں پر جھپٹ پڑا اور سانپ تیزی سے ختم ہوتے گئے۔ اوہ، یہ بہت برا ہوا، بہت برا۔ امرو یار وادی کا آدھا راستہ پار کر گیا ہے، کالا جادوگر نے بے بسی سے اپنے بال نوچتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ایک بار پھر زمین پر زور سے پیر مارا۔ دوسرے لمحے سنہری مچھلی دوبارہ نمودار ہو گئی۔ حکم میرے آقا، سنہری مچھلی نے کہا۔ حکم کی بچی، تمہاری تجویز ناکام ہو گئی ہے۔ امرو یار نے خنجر مار کر لگڑ بھگڑ کا خاتمہ کر دیا ہے، اب کوئی اور تجویز بتاؤ، مگر ایسی جو ناکام نہ ہو، کالا جادوگر نے غصے سے چینکتے ہوئے کہا۔ میرے آقا، اب ایک ہی تجویز ایسی ہے جو کسی صورت میں ناکام نہیں ہو سکتی، سنہری مچھلی نے کہا۔ وہ کیا تجویز ہے، جلدی بتاؤ، کالا جادوگر نے چینک کر کہا۔ وہ تجویز یہ ہے کہ آپ آسمان پر سے امرو یار پر سانپ اور اژدہوں کی بارش کر دیں۔ ظاہر ہے نیولا اگر امرو یار کے سر پر چڑھ کر سانپوں کا خاتمہ کرے گا تو ادھر ادھر کے سانپ امرو یار کا خاتمہ کر دیں گے، اور اگر وہ ارد گرد کے سانپوں کا خاتمہ کرے گا تو آسمان سے برسنے والے سانپ امرو یار کا خاتمہ کر دیں گے۔ دونوں صورتوں میں امرو یار کی موت یقینی ہے، سنہری مچھلی نے تجویز بتاتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، تمہیں یہ تجویز پہلے بتانی چاہیے تھی، خام خواہ لگڑ بھگڑ کے چکر میں اتنی دیر کروا دی، کالا جادوگر نے کہا، اور پھر اس نے زور سے زمین پر پیر مارا اور سنہری مچھلی غائب ہو گئی۔ اس کے غائب ہوتے ہی کالا جادوگر تیزی سے زمین کی طرف جھکتا چلا گیا، اور پھر دوسرے لمحے وہ زمین پر الٹا کھڑا ہو گیا۔ اس کا سر زمین پر ٹکا ہوا تھا اور ٹانگیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، اور اس عالم میں وہ زور زور سے ایک منتر پڑھ رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ منتر پڑھتا رہا، پھر اچھل کر سیدھا ہو گیا۔ اب میں دیکھوں گا کہ امرو یار کیسے بچ کر اس وادی سے نکلتا ہے، کالا جادوگر نے کہا، اور پھر اس نے اپنے دونوں بازو سر سے بلند کر کے ایک جھٹکے سے نیچے گرائے، اور اب اس کی نظریں فضا میں موجود منظر پر جم گئیں۔ اس نے دیکھا آسمان پر سرخ رنگ کا دھواں سا چھا گیا، اور پھر پوری وادی پر سانپوں اور اژدہوں کی بارش ہو گئی۔ ظاہر ہے امرو یار بھی اس وادی میں تھا، اور ان سانپوں سے کیسے بچ سکتا تھا۔ امرو یار لگڑ بگڑ کے خاتمے کے بعد دوبارہ بڑے اطمینان سے نیولے کے پیچھے بڑھا جا رہا تھا کہ اچانک اسے ایک زبردست دھماکہ سنائی دیا، اور اس کی نظریں بے اختیار آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ اس نے دیکھا کہ آسمان پر سرخ رنگ کا دھواں سا چھا گیا تھا، اور پھر اس سے پہلے کہ امرو یار کچھ سمجھتا، نیولے نے ایک دم چھلانگ لگائی اور اچھل کر امرو یار کے سر پر آ بیٹھا۔ اسی لمحے سرخ رنگ کا دھواں چھٹ گیا اور آسمان پر سے سانپوں کی بارش شروع ہو گئی، مگر چونکہ امرو یار کے سر پر نیولا بیٹھا تھا
اس لیے کوئی سانپ اس کے جسم سے نہیں لگ سکا، مگر وہ خالی جگہ جہاں امرو یار کھڑا تھا تیزی سے سانپوں سے بھرنا شروع ہو گئی، اور امرو یار سمجھ گیا کہ اب اس کا بچنا محال ہے، نیچے موجود سانپ اسے کھا جائیں گے۔ اسی لمحے اسے ایک خیال آیا اور اس نے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر پیلے رنگ کی ایک چھتری نکالی، اور دوسرے لمحے چھتری کو کھول کر اس نے سر پر کر لیا۔ نیولے نیچے جاؤ اور سانپوں کو ختم کر دو، آسمان سے آنے والے سانپوں کو یہ چھتری روک لے گی، امرو یار نے چینک کر نیولے سے کہا، اور پھر نیولے نے نیچے چھلانگ لگا دی، اور اگر نیولے کو ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو یقیناً سانپ امرو یار کو کھا جاتے، مگر نیولے کے نیچے جاتے ہی سانپ ایک بار پھر امرو یار کے ارد گرد سے غائب ہو گئے۔ ادھر پیلے رنگ کی چھتری کی وجہ سے سانپ اس کے جسم پر نہیں گر رہے تھے، جو بھی سانپ چھتری سے ٹکراتا غائب ہو جاتا۔ یہ چھتری اسے ایک مزار پر موجود ایک بزرگ نے دی تھی اور کہا تھا کہ اس سے آسمان پر سے برسنے والی ہر آفت ختم ہو جائے گی۔ امرو یار ایک بار پھر بڑے اطمینان سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ وادی کا 3/4 فاصلہ وہ پہلے ہی طے کر چکا تھا، اس لیے اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب باقی فاصلہ وہ آسانی سے طے کر جائے گا۔ امرو یار نے اپنے قدم تیز کر دیے تھے کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ کہیں کوئی اور آفت نہ ٹوٹ پڑے، اور پھر تھوڑی دیر بعد واقعی ایک اور آفت ٹوٹ پڑی۔ پوری وادی میں تیز ہوا کے جھکڑ چلنے لگے اور امرو یار کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی غیبی طاقت اس کے ہاتھوں سے چھتری چھیننا چاہتی ہے۔ ہوا کا زور لمحہ بہ لمحہ بڑھتا چلا جا رہا تھا اور امرو یار کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہوا اس کے ہاتھ سے چھتری چھیننے کی سر توڑ کوشش کر رہی ہو۔ امرو یار نے بڑی مضبوطی سے چھتری کو پکڑ لیا، مگر ہوا کا زور لمحہ بہ لمحہ بڑھتا چلا جا رہا تھا اور آسمان پر سے ابھی تک سانپوں کی بارش ہو رہی تھی۔ امرو یار کو معلوم تھا کہ اگر ایک بار بھی چھتری اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تو پھر اس کا ہلاک ہو جانا یقینی ہے، اس لیے اس نے چھتری کو اپنی پوری طاقت سے پکڑ لیا، مگر اب ہوا کا طوفان اس قدر بڑھ گیا تھا کہ امرو یار کے جسم کو جھٹکے سے لگنے لگے، اور پھر چند لمحوں بعد اس کے پیر زمین سے اکھڑ گئے اور چھتری اس کے لیے ایک غبارہ سا بن گئی جس میں ہوا بھر جاتی ہے، اور پھر اس کا جسم ہوا میں بلند ہو کر تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ امرو یار نے ابھی چھتری کو مضبوطی سے سنبھال رکھا تھا اور ہوا کے زور کی وجہ سے وہ انتہائی تیزی سے اٹھتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اسے یہ سوچ کر خوشی ہو رہی تھی کہ جو فاصلہ وہ پیدل چل کر کئی گھنٹوں میں طے کرتا وہ اڑنے کی وجہ سے انتہائی تیزی سے طے ہوتا چلا جا رہا تھا، مگر ساتھ ہی اسے یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر ہوا کا رخ بدل گیا تو وہ دوبارہ پیچھے کی طرف لوٹ جائے گا۔ اب وادی کا دوسرا کنارہ تیزی سے نزدیک آتا چلا جا رہا تھا اور پھر وہ چند قدم ہی دور رہ گیا تھا کہ اچانک ہوا کا رخ یکدم بدل گیا اور امرو کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کا جسم پیچھے کی طرف مڑا۔ امرو یار جس خطرے کے بارے میں سوچ رہا تھا آخر وہی ہوا۔ کالا جادوگر نے امرو یار پر سانپوں کی بارش کر دی، مگر امرو کی پیلے رنگ کی چھتری نے اس کی یہ تجویز بھی ناکام بنا دی۔ اب تو کالا جادوگر کا غصے کے مارے برا حال ہو گیا۔ امرو قدم قدم پر اسے شکست دے رہا تھا اور وہ اتنا بڑا جادوگر ہونے کے باوجود اس کے مقابلے میں بے بس ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے غصے کی شدت سے پوری قوت سے زمین پر ایک بار پھر پیر مارا۔ دوسرے لمحے سنہری مچھلی نمودار ہو گئی۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ سنہری مچھلی کی آواز سنائی دی۔ دیکھو دیکھو تمہاری اس تجویز کا کیا حشر ہو رہا ہے، امرو نے یہ تجویز بھی ناکام بنا دی ہے۔ کالا جادوگر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، میرے آقا آپ گھبرائیں نہیں، بس وادی میں ہوا کا زبردست طوفان پیدا کر دیں، چھتری یقیناً امرو کے ہاتھوں سے چھوٹ جائے گی اور پھر ہماری تجویز کامیاب ہو جائے گی۔ سنہری مچھلی نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے، واقعی میرا دماغ بھی خراب ہوتا جا رہا ہے کہ میں اتنا بھی نہیں سوچ سکا۔ کالا جادوگر نے جواب دیا اور پھر اس نے منہ ہی منہ میں منتر پڑھ کر زور سے پھونک ماری اور اس کے پھونک مارتے ہی وادی میں ہوا کا طوفان برپا ہو گیا اور امرو یار کو چھتری سنبھالنا مشکل ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی کالا جادوگر نے زور سے اپنے دائیں ہاتھ کو حرکت دینا شروع کر دی اور اس کے ہاتھ کی حرکت کے ساتھ ہی ہوا کا طوفان زور پکڑتا جا رہا تھا۔ اب میں دیکھوں گا کہ امرو یار کیسے چھتری نہیں چھوڑتا، کالا جادوگر نے دائیں ہاتھ کو اور زیادہ تیزی سے حرکت دیتے ہوئے کہا، اور اسی لمحے اس نے دیکھا کہ امرو یار کے ہاتھ سے چھتری تو نہیں نکلی، البتہ ہوا کے زور کی وجہ سے امرو یار کے پیر زمین سے ضرور اکھڑ گئے اور پھر وہ ہوا میں بلند ہو کر انتہائی تیزی سے آگے کی طرف اٹھتا چلا گیا۔ ارے ارے یہ کیا ہوا؟ اس طرح تو امرو یار تھوڑی دیر میں وادی پار کر جائے گا۔ کالا جادوگر نے امرو یار کو تیزی سے وادی پار کرتے دیکھ کر کہا، سنہری مچھلی، سنہری مچھلی۔ کالا جادوگر نے چیخ کر کہا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ سنہری مچھلی نے
जो अभी तक सामने मौजूद थी, जवाब दिया, अरे देखो, उमरू यार उठता हुआ आगे बढ़ा जा रहा है। इस तरह तो वो जल्द वादी पार कर जाएगा और तिलिस्म हजार शक्ल का दूसरा दर्जा भी फतह कर लेगा। काला जादूगर ने चीख कर कहा, मेरे आका, आप अपने हाथ को गलत हरकत दे रहे हैं। इस तरह तो हवा का रुख इधर ही होगा। आप फौरन अपने हाथ को उल्टी हरकत दें, हवा का रुख बदल जाएगा और उमरू यार वापस वादी में पहुंच जाएगा। सुनहरी मछली ने जवाब दिया, मैं भी कितना अहमक हो गया हूँ, मुझे ख्याल ही नहीं आया। काला जादूगर ने गुस्से से सर को झटके देते हुए कहा और फिर उसने तेजी से हाथ को उल्टी हरकत देना शुरू कर दी। इस वक्त उमरू यार वादी के खात्मे के करीब पहुंच गया था, मगर जैसे ही काला जादूगर ने हाथ को उल्टी हरकत दी, हवा का रुख बदल गया और उमरू के जिस्म को एक जोरदार झटका लगा और उसका जिस्म पीछे की तरफ मुड़ा। मगर काला जादूगर नहीं जानता था कि उसके मुकाबले में वो शख्स है जो दुनिया का सबसे बड़ा अय्यार है। उमरू के जिस्म को जैसे ही झटका लगा और उसने महसूस किया कि हवा का रुख बदल गया है, तो उसने पूरी कुव्वत से अपने जिस्म को आगे की तरफ झटका दिया। फिर जैसे कोई छलांग लगाता है, इस तरह उसका जिस्म उड़ता हुआ चंद फुट दूर वादी की सरहद के पार पहुंच गया। और चूंकि यहाँ तिलिस्म हजार शक्ल का दूसरा दर्जा खत्म हो जाता था, इसलिए यहाँ ना तो सांपों की बारिश थी और ना हवा का जोर, इसलिए उमरू जमीन पर गिर गया। मैं जीत गया, मैं जीत गया, उमरू यार ने खुशी से उछलते हुए कहा और उसके पैर जैसे ही वादी की सरहद के दूसरी तरफ जमीन से लगे, एक जबरदस्त धमाका हुआ और वादी पर नीले रंग का धुआं छा गया। चंद लम्हों बाद जब धुआं छटा तो वादी की जमीन बिल्कुल साफ थी। अब वहां ना सांप थे और ना सांपों के मुंह से निकलने वाली आग। तिलिस्म हजार शक्ल का दूसरा दर्जा खत्म हो गया था। काला जादूगर ने यह देखकर बेख्तियार अपना सर पीटना शुरू कर दिया और वो गुस्से की शिद्दत से बुरी तरह नाच रहा था। उमरू यार ने दूसरी बार उसे शिकस्त दे दी थी। काला जादूगर चंद लम्हे इसी तरह गुस्से से नाचता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून हो गया। फिजा में नजर आने वाला मंजर भी खत्म हो गया था। अब क्या होगा? अब तो मेरा और उमरू यार का बराह रास्त मुकाबला होगा, काला जादूगर ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिक्र मत करें मेरे आका, उमरू यार आपके मुकाबले में कामयाब नहीं हो सकता, वो जरूर शिकस्त खा जाएगा। बस मेरा एक मशवरा मान लें कि उसके तीसरे मरहले में दाखिल होते ही आप किसी तरह उसकी बगल में लटकी हुई जंबील पर कब्जा कर लें। जंबील के बगैर उमरू यार बेबस है, फिर आप जिस तरह चाहें उसे कत्ल कर दें। सुनहरी मछली ने काला जादूगर को मशवरा देते हुए कहा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, मगर वो तो जंबील अपने जिस्म से अलहदा ही नहीं करता, काला जादूगर ने कुछ सोचते हुए कहा। उसकी भी एक तरकीब है, वो ये कि उमरू बेहद लालची और हरीस है। आप तीसरे दर्जे के शुरू होते ही सोने के बड़े बड़े डले उसकी राह में बखेर दें, इतने बड़े डले कि वो एक हाथ से नहीं उठा सके। जाहिर है कि उसे उन डलों को जंबील में डालने के लिए जंबील को बगल से अलहदा करना पड़ेगा और फिर वो दोनों हाथों से वो डले उठाएगा और जंबील में डालने की कोशिश करेगा। उस वक्त आप उसकी जंबील उड़ा लें और उमरू यार को कैद कर लें। सुनहरी मछली ने तजवीज़ बताते हुए कहा। खूब, बहुत खूब, तुम वाकई अकल और दानिश का मुजस्मा हो, मैं यकीनन ऐसा ही करूँगा, काला जादूगर ने खुशी से उछलते हुए कहा। और फिर उसने जोर से जमीन पर पैर मारा और सुनहरी मछली गायब हो गई। उसके बाद काला जादूगर ने एक मंत्र पढ़ा और जोर से फूंक मार दी और फिर उसने एक और मंत्र पढ़ा तो वही बंदर नमूदार हुआ जो उमरू यार को कसम देकर तिलिस्म हजार शक्ल में ले आया था। स्यारू बंदर, तुम तीसरे दर्जे के शुरू में जाकर छुप जाओ, वहां मैंने सोने के बड़े बड़े डले बखेर दिए हैं। जब उमरू यार डले उठाकर जमील में डालने लगे और जमील को अपनी बगल से अलहदा करे तो तुम जमील उड़ा लो और उसे मेरे पास पहुंचा दो, काला जादूगर ने बंदर को हुक्म देते हुए कहा। आपके हुक्म की तामील होगी मेरे आका, बंदर ने कहा और फिर गायब हो गया। मैं उस उमरू यार का इस्तकबाल अपने खास कमरे में करूंगा जहां मौजूद हबशी उसका सर तन से जुदा कर देंगे। काला जादूगर ने सोचा और फिर उठकर वो अपने महल के अंदर की तरफ बढ़ गया। उमरू यार ने पूरी कुव्वत से अपने जिस्म को झटका दिया और दूसरे लम्हे वो तिलिस्म हजार शक्ल का दूसरा दर्जा फतह कर चुका था। वो खुशी से उछलने लगा और नाच नाच कर कहने लगा, मैं जीत गया, मैं जीत गया। उसी लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ और वादी पर नीले रंग का धुआं छा गया। चंद लम्हों बाद जब धुआं छटा तो वादी की जमीन बिल्कुल साफ थी। अब वहां ना सांप थे और ना सांपों के मुंह से निकलने वाली आग, अलबत्ता न्योला मौजूद था। उमरू ने उसे उठाकर थैली में बंद कर दिया और थैली को थपकी देकर जंबील में डाल लिया। तिलिस्म हजार शक्ल का दूसरा दर्जा खत्म हो गया था। उमरू यार ने अपनी जहानत और अय्यारी की बदौलत एक बार फिर काला जादूगर को शिकस्त दे दी थी। उस पर उमरू यार जितना भी खुश होता कम था।
मगर उसे ये भी तशवीश थी कि अभी आखिरी मरहला बाकी है। ये मरहला कैसा होगा? उसके जहन में ख्याल आया कि जरूर उस आखिरी मरहले में काला जादूगर खुद मौजूद होगा। इसलिए उसने सोचा कि तीसरे मरहले में दाखिल होने से पहले उसे उसका कोई इंतजाम कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो काला जादूगर के जादू से मार खा जाए। चुनाचा वो काफी देर तक सोचता रहा और फिर एक नई और अनोखी तरकीब उसके जहन में आ गई और वो खुशी के मारे रक्स करने लगा। चंद लम्हों तक नाचने के बाद उमरू यार ने जंबील में से चादर सुलेमानी निकाली और अपने इर्द गिर्द अच्छी तरह लपेट ली। चादर सुलेमानी लिपटते ही वो सबकी नजरों से ओझल हो गया। तकरीबन 10 मिनट बाद उसने चादर हटाई और उसे दोबारा जंबील में डाल लिया और फिर जंबील को, जिसे उसने जमीन पर रख रखा था, उठाकर बगल में लटकाया और अकड़ता हुआ आगे चल पड़ा। अब उसके चेहरे पर इत्मीनान और सुकून था। थोड़ी दूर उसे एक बड़ी दीवार नजर आई जिसमें एक दरवाजा मौजूद था। वो समझ गया कि इस दीवार की दूसरी तरफ तिलिस्म हजार शक्ल का तीसरा मरहला है, मगर वो जरा भी ना झिझका और उसने बड़े इत्मीनान से दरवाजा खोला और तिलिस्म हजार शक्ल के तीसरे और आखिरी मरहले में दाखिल हो गया। उमरू यार ने देखा कि यहाँ एक खूबसूरत बाग था जिसके आखिर में एक बहुत बड़ा और खूबसूरत महल मौजूद था। दूसरे लम्हे उसकी नजरें दरवाजे के सामने बिखरे हुए सोने के बड़े बड़े डलों पर पड़ी और वो बुरी तरह चौंक पड़ा। अरे इतनी दौलत! वाकई वो सियारू बंदर सच कह रहा था कि काला जादूगर बेहद दौलतमंद है। उमरू यार ने खुशी से भरपूर लहजे में कहा और फिर जंबील बगल से उतार कर एक तरफ रख दी और लपक कर सोने के एक डले को दोनों हाथों से उठाने लगा। उसी लम्हे एक दरख्त से उसी सियारू बंदर ने छलांग लगाई और उमरू यार की जंबील उठाकर तेजी से एक बड़े दरख्त पर चढ़ गया। उमरू यार ने जब उसे जंबील ले जाते देखा तो सोने के डले को छोड़कर उसके पीछे भागा, मगर बंदर तेजी से दरख्तों पर से होता हुआ गायब हो गया। उमरू यार जंबील के बगैर वाकई बेबस था। वो सर पकड़कर उसी सोने के डले पर बैठ गया। चंद लम्हों बाद उसे अपने इर्द गिर्द हरकत सी महसूस हुई तो उसने सर उठाकर देखा तो 10 कवि हेकल सिपाही हाथों में तलवारें और नेज़े संभाले उसके इर्द गिर्द खड़े थे। कौन हो तुम? उमरू यार ने उछलकर खड़े होते हुए खौफजदा लहजे में कहा। हमारे साथ खामोशी से चलो। अगर तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की तो जिस्म के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे, एक सिपाही ने करख्त लहजे में कहा। अब क्या था, उमरू यार के पास जंबील तो थी ही नहीं जिसे वो कोई चक्कर चलाता। मजबूर था, इसलिए खामोशी से उनके साथ चल पड़ा। सिपाही उसे लेकर बाग से गुजर कर महल के अंदर दाखिल हो गए और फिर मुख्तलिफ बरामदों से गुजरने के बाद वो एक बड़े से दरवाजे के सामने पहुंचकर रुक गए। दरवाजा उनके रुकते ही खुद ब खुद खुल गया और एक सिपाही ने उसे जोर से धक्का दिया और उमरू यार लड़खड़ाता हुआ कमरे के अंदर जा गिरा। उसके अंदर गिरते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। आ गया उमरू यार, अब मैं देखूंगा कि तुम किस तरह बचकर जाते हो। कमरे के दरमियान तख्त पर बैठे हुए काले जादूगर ने कहकहा लगाते हुए कहा। उमरू यार उछल कर खड़ा हो गया। उसने देखा कि वो एक बहुत बड़े से हॉल में है जिसके दरमियान एक तख्त पर एक लहीमो शहीमी इंसान बैठा हुआ था जिसका ऊपरी जिस्म नंगा था, मगर उसके जिस्म पर स्याह रंग के बड़े बड़े बाल थे। वो एक आंख से काना था और उसने एक आंख पर चमड़े की पट्टी बांधी हुई थी। हैरत अंगेज बात यह थी कि उसके सर पर बड़े बड़े सींग थे जो ऊपर से मुड़े हुए थे। कौन हो तुम? उमरू यार उस खौफनाक इंसान को देखकर खौफजदा हो गया था। मेरा नाम काला जादूगर है, मैं तुम्हारी मौत हूँ, सींगों वाले इंसान ने कहकहा लगाते हुए कहा। उमरू यार ने देखा कि उसकी जंबील उस जादूगर के तख्त से ऊपर एक ताक पर पड़ी हुई थी। तख्त के पीछे 2 कवि हेकल हबशी हाथों में नंगी तलवारें लिए भूतों की तरह साकित खड़े थे। उमरू यार ने सोचा कि बगैर जंबील के वो बेबस है, इसलिए पहले किसी तरह इस कमरे से निकला जाए और फिर कहीं छुपकर मौका ताड़ कर जंबील उड़ाई जाए। एक बार जंबील हाथ में आ जाए फिर वो देखेगा कि ये काला जादूगर उसका क्या बिगाड़ता है। चुनाचे उसने पलटकर भागने की कोशिश की, मगर दूसरे लम्हे उसके जिस्म को एक जोरदार झटका लगा और वो काफी दूर तक पीछे घिसटता चला गया। उसके जिस्म के गिर्द रस्सियों का जाल लिपटा हुआ था। उमरू ने जाल हटाने की बेहद कोशिश की, मगर बेसूद। अब बताओ उमरू यार, तुम तो अपने आप को अयार जमा कहते थे, अब किस तरह एक हकीर मच्छर की तरह मेरे सामने पड़े हो? काले जादूगर ने तंजिया अंदाज में कहा। जाल का सिरा उसके हाथ में था और वो बार बार उसे झटके दे रहा था। अरे रीछ, बैल जादूगर, उमरू अब भी अयार जमा है, तुम ख्वाब में भी इस पर काबू नहीं पा सकते। उमरू ने बड़े मुतमईन लहजे में जवाब देते हुए कहा। अभी तुम्हें दमखम बाकी है, मगर सिर्फ चंद लम्हों के लिए। चंद लम्हों बाद तुम्हारा सर मेरे तख्त के सामने मौत का नाच कर रहा होगा
उस वक्त मैं तुम्हारी रूह से पूछूंगा कि तुम अय्यार ज़मा हो या एक हकीर इंसान। काला जादूगर ने खौफनाक अंदाज में कहकहा लगाते हुए कहा, मेरा सर मेरे जिस्म पर ही रहकर नाच सकता है, और तुम देखना कि मैं इस वक्त कैसा अच्छा नाचूंगा जब तुम इस तख्त पर राख के एक ढेर की सूरत में पड़े होगे। उमरू ने उसी तरह मुतमईन लहजे में जवाब दिया, बस बस, तुम्हारी जुबान अब काबू से बाहर होती जा रही है, इसलिए मैं तुम्हारी मौत का फरमान जारी करता हूँ। मेरे हुक्म की तामील की जाए। काला जादूगर ने कड़कदार लहजे में कहा, और उसका फिक्रा मुकम्मल होते ही दोनों हबशियों के जिस्मों में हरकत पैदा हुई और वह बड़े इत्मीनान से चलते हुए तख्त के पीछे से निकले और जाल में लिपटे हुए उमरू यार की तरफ बढ़ने लगे। अब भी वक्त है सींगों वाले जादूगर, अपना हुक्म वापस ले लो। उसके बदले में तुम्हारे साथ सिर्फ इतनी रायत कर सकता हूँ कि तुम्हें हलाक ना करूँ और तुम्हारा कीमती सामान लेकर वापस चला जाऊं। उमरू ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, मौत को करीब आता देखकर तुम अपने होश खो बैठे हो। काला जादूगर ने हंसते हुए कहा। इधर दोनों हबशी उसी तरह इत्मीनान से चलते हुए उमरू के दोनों तरफ आ खड़े हुए और फिर उन दोनों ने अपनी तलवारों की नोकें एक दूसरे के साथ टकराईं। हाल पर मौत की सी खामोशी तारी थी। हबशियों का अंदाज भी बेहद खौफनाक था। हुक्म की तामील हो। काला जादूगर हलक के बल चीखा और उसके साथ ही हॉल में बैक वक्त 3 चीखें गूंज उठीं। दोनों हबशियों ने बैक आवाज चीखते हुए पूरी कुव्वत से तलवारों के वार बंधे हुए उमरू के जिस्म पर किए और तीसरी चीख उमरू के हलक से निकली, दर्द में डूबी हुई मौत की चीख। एक बार फिर हबशियों ने चीख कर तलवारों का वार किया। इस बार उमरू के हलक से चीख भी नहीं निकल सकी और उसका जिस्म यूं फर्श पर तड़पने लगा जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है। चंद लम्हों बाद वो साकित हो गया। उसका सर उसके तन से जुदा कर दो, मैं उसका सर शहनशाह अफरासियाब की खिदमत में पेश करूंगा। काला जादूगर ने हबशियों को हुक्म दिया। एक हबशी ने पूरी कुव्वत से तलवार का वार उमरू की गर्दन पर किया और उमरू का सर एक झटके से कटकर दूर जा गिरा। दूसरे हबशी ने अपनी तलवार को बिजली की सी तेजी से हरकत दी और उमरू का सर उसकी तलवार की नोक पर उठता हुआ ठीक काला जादूगर के कदमों के करीब जा गिरा और काला जादूगर के फातिहाना कहकहों से पूरा हॉल गूंज उठा। उसके साथ ही पर्दे पर नजर आने वाला मंजर गायब हो गया और बाते चैन ने झुककर शहनशाह अफरासियाब को सलाम किया। तमाम जादूगरों ने जो उमरू की मौत का तमाम मंजर देख रहे थे खुशी से नारे बुलंद किए। अब उन्हें यकीन आ गया था कि उमरू यार मर चुका है। उनका सबसे बड़ा दुश्मन उमरू यार खत्म हो गया है। वो सब मिलकर काला जादूगर के नारे लगाने लगे। अब तो आप लोगों को यकीन आ गया कि काला जादूगर ने उमरू यार का खात्मा कर दिया है। शहनशाह अफरासियाब ने खुशी से भरपूर लहजे में जादूगरों से मुखातिब होते हुए कहा, हाँ शहनशाह, अब हमें पूरी तरह यकीन आ गया है। सब जादूगरों ने बैक आवाज होकर जवाब दिया। तो फिर आओ दरबार खास में जाकर काला जादूगर का इस्तकबाल किया जाए। शहनशाह अफरासियाब ने उठते हुए कहा और उसके साथ ही तमाम जादूगर उठ खड़े हुए और फिर एक बार फिर बिगल बजने लगे और शहनशाह अफरासियाब अपने दरबारियों समेत दरबार खास में पहुंच गया। वो सब खुश थे, बेहद खुश। काला जादूगर ने वाकई कमाल कर दिया था। काला जादूगर अभी तक नहीं पहुंचा, उसे अब तक आ जाना चाहिए था, शहनशाह अफरासियाब ने कहा। और फिर इससे पहले कि कोई उसकी बात का जवाब देता, अचानक दरबार का दरवाजा खुला और एक सुनहरे रंग का बोना तेजी से भागता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। शहनशाह गजब हो गया, गजब हो गया। सुनहरी बोने ने शहनशाह के सामने आकर सलाम करते हुए कहा, क्या हुआ, क्या हुआ? शहनशाह ने चौंक कर पूछा। सब दरबारी भी सुनहरी बोने की बात सुनकर चौंक पड़े। शहनशाह, काला जादूगर कत्ल कर दिया गया है, सुनहरी बोने ने कहा। क्या? तुम क्या कह रहे हो सुनहरी बोने? क्या तुम पागल हो गए हो? किसने काला जादूगर को हलाक किया है? शहनशाह अफरासियाब ने हलक के बल चीखते हुए कहा। शहनशाह, आप जानते हैं कि मैं सिर्फ सच्ची खबर लेकर आता हूँ। काला जादूगर हलाक कर दिया गया है और उसे हलाक करने वाला उमरू अय्यार है, सुनहरी बोने ने मोतबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। ये कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो। हमने खुद देखा है कि काला जादूगर ने उमरू यार का खात्मा कर दिया है और उसने मुझे पैगाम भेजा है कि वो उमरू यार का सर लेकर दरबार में आ रहा है, शहनशाह अफरासियाब ने गुस्से से चीखते हुए कहा। उसकी हालत देखकर मालूम हो रहा था जैसे वो पागल हो गया हो। दरबार में मौजूद तमाम दरबारी भी हैरत से बुत बने बैठे थे। उन्हें भी सुनहरी बोने की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं सच कह रहा हूँ शहनशाह, सुनहरी बोने ने जवाब दिया। मगर ये कैसे हो सकता है? किताब सामरी ने उमरू की मौत की तस्दीक कर दी है और तुम जानते हो किताब सामरी कभी झूठ नहीं बोलती। शहनशाह अफरासियाब के मुंह से
غصے کی شدت سے کف نکلنے لگا۔ کتاب سامری جھوٹ نہیں بولتی، مگر ہلاک ہونے والا امرو نہیں تھا، بلکہ امرو کا پتلا تھا۔ امرو بچ گیا ہے اور اس نے بعد میں کالا جادوگر کو ہلاک کر دیا ہے۔ آپ میری بات کی تصدیق کتاب سامری سے کر سکتے ہیں، سنہری بونے نے کہا۔ کتاب سامری لائی جائے، شہنشاہ افراسیاب نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے کتاب سامری آ گئی۔ شہنشاہ نے کتاب سامری کو مخاطب ہو کر کہا، کتاب سامری، یہ سنہری بونا کیا کہہ رہا ہے؟ مکمل جواب دو۔ کیا واقعی امرو یار بچ گیا ہے اور اس نے کالا جادوگر کو ہلاک کر دیا ہے؟ اگر ایسا ہوا ہے تو کیسے ہوا ہے؟ یہ کہتے ہوئے شہنشاہ نے کتاب سامری کھول دی۔ کتاب سامری کھلتے ہی ایک آواز ہال میں گونجنے لگی، شہنشاہ افراسیاب، سنہری بونے نے سچ کہا ہے، امرو یار نہ صرف بچ گیا ہے بلکہ اس نے کالا جادوگر کو بھی ہلاک کر دیا ہے، اور اب وہ اس کے محل کی تمام دولت اپنی زنبیل میں ڈال کر خوشی کے عالم میں اچھلتا کودتا واپس سردار امیر حمزہ کے لشکر کی طرف جا رہا ہے۔ مگر یہ کیسے ہوا، مجھے تفصیل بتاؤ۔ پہلے تو تم نے کہا تھا کہ امرو یار ہلاک ہو گیا ہے، پھر وہ کیسے بچ گیا اور اس نے کیسے کالا جادوگر کو ہلاک کیا؟ شہنشاہ نے غصیلے لہجے میں کہا، شہنشاہ، امرو یار زماں ہے، کالا جادوگر کو بھی وہ عیاری دکھا گیا ہے اور کالا جادوگر اس کی عیاری کے جال میں پھنس گیا۔ اصل میں ہوا یہ کہ امرو یار کو طلسم ہزار شکل کے تیسرے درجے میں داخل ہونے سے پہلے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے زنبیل میں سے چادر سلیمانی نکال کر اپنے اوپر اوڑھ لی، جس سے وہ سب کی نظروں سے غائب ہو گیا، حتیٰ کہ بات چین کا شیشہ بھی اسے نہیں دیکھ سکا۔ امرو یار نے چادر سلیمانی اوڑھتے ہی زنبیل میں سے اپنا پتلا نکالا، جو ہو بہو اس کی طرح کا ہے، اور یہ پتلا اسے ایک بہت بڑے بزرگ نے دیا تھا۔ پتلے کی ذہنی کیفیت اور دل بھی بالکل امرو کی طرح کا تھا، بس یوں سمجھیے کہ جیسے وہ امرو کا ہمزاد تھا۔ پتلے کو باہر نکال کر امرو خود زنبیل میں گھس کر چھپ گیا۔ چنانچہ طلسم ہزار شکل کے تیسرے درجے میں داخل ہونے والا امرو خود نہیں تھا، بلکہ اس کا پتلا تھا۔ چنانچہ جب کالا جادوگر نے امرو کو قتل کیا تو دراصل اس نے امرو کے پتلے کو قتل کیا تھا۔ امرو خود اس وقت زنبیل میں چھپا ہوا تھا اور زنبیل کالا جادوگر کے تخت کے اوپر طاق میں رکھی ہوئی تھی۔ امرو کے پتلے کو قتل کرنے کے بعد کالا جادوگر مطمئن ہو گیا اور اس نے آپ کو پیغام بھیج دیا کہ وہ امرو کا سر لے کر آپ کے پاس آ رہا ہے۔ اس وقت چونکہ امرو یار زنبیل میں سے باہر نہیں نکلا تھا، اس لیے آپ کے پوچھنے پر میں نے بھی اس کی تصدیق کر دی۔ آپ کو پیغام بھیجنے کے بعد کالا جادوگر کو زنبیل کا خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ زنبیل کھول کر تو دیکھے کہ اس میں کیا ہے۔ چنانچہ اس نے جیسے ہی زنبیل کھولی، اصل امرو یار اچھل کر باہر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں خنجر سلیمانی تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ کالا جادوگر سنبھلتا، امرو خنجر سلیمانی سے اس کی شہرک کاٹ چکا تھا۔ شہرک کٹتے ہی کالا جادوگر ہلاک ہو گیا، اور اس کے ہلاک ہوتے ہی اس کے محل کے تمام سپاہی اور دربان بھی غائب ہو گئے۔ امرو یار نے بڑے اطمینان سے محل میں موجود تمام قیمتی چیزیں اپنی زنبیل میں ڈالی۔ اس نے پتلے کا سر دوبارہ اس کے جسم سے جوڑا، پتلا زندہ ہو گیا، اور اس نے پتلے کو بھی اپنی زنبیل میں ڈالا، اور پھر وہ محل سے نکل کر خوشی سے اچھلتا ہوا واپس اپنے لشکر کی طرف چل پڑا۔ یہ ہے اصل بات، سنہری بونے نے آپ کو سچی خبر دی ہے۔ کتاب سامری کی آواز بند ہو گئی اور شہنشاہ افراسیاب نے ایک جھٹکے سے کتاب بند کر دی اور پھر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ہال میں موجود تمام درباریوں کے چہرے بھی لٹک گئے۔ امرو یار ایک بار پھر انہیں شکست دے گیا تھا۔ وہ اپنی عیاری کی بنا پر زندہ تھا اور طاقتور اور خوفناک کالا جادوگر ہلاک ہو گیا تھا۔ یہ شخص شیطان ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ میں نہیں مانتا، میں اسے انسان نہیں مان سکتا۔ یہ بدروح ہے، یہ شیطان ہے، یہ ناقابل تسخیر ہے، شہنشاہ افراسیاب نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ لڑکھڑاتا ہوا دربار خاص سے نکل کر اپنے خاص کمرے کی طرف چل دیا۔ درباری بھی خاموشی سے شہنشاہ افراسیاب کے پیچھے چلتے ہوئے دربار سے باہر نکل گئے۔ وہ سب اس طرح خاموش تھے جیسے انہیں کوئی سانپ سونگھ گیا ہو۔ ان کے دل امرو یار کے خوف سے لرز رہے تھے۔ امرو یار جو واقعی عیار زماں تھا، ناقابل تسخیر تھا، امرو یار نے اس بار انہیں زبردست ذہنی صدمہ پہنچایا تھا، اور وہ اس کی موت کی حسرت اپنے دل میں ہی لے کر رہ گئے۔